السلام علیکم معزز سامعین کرام، پیش خدمت ہے آپ سب کی پسندیدہ رائٹر مریم عزیز کا قسط وار ناول دھوپ اور دریچہ کی پہلی قسط۔ کتابیں اس کے سامنے کھلی تھیں، نظریں بھی کتاب پر تھیں، لیکن دھیان وہاں نہیں تھا، اور اس کی بے توجہی ساتھ بیٹھے معین نے بھی محسوس کر لی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیوار پر لگی بڑی سی گھڑی کو دیکھا جہاں دن کے 11:30 بج رہے تھے۔ ٹائم تو ہو گیا، وہ کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھ کر بڑبڑایا۔ معین نے مسکراتے ہوئے اس کا انداز دیکھا، تبھی اس نے بڑے سے دروازے سے اسے اندر داخل ہوتے دیکھا جس کا اس کے ساتھ بیٹھے ثاقب کو انتظار تھا۔ اس نے بے ساختہ کوہنی سے ثاقب کو ٹہوکا دیا۔ ثاقب نے ناگواری اور بیزاری سے اسے دیکھا۔ معین نے آنکھ سے دائیں طرف اشارہ کیا۔ ثاقب نے جیسے سمجھ کر سر گھمایا۔ وہ سامنے کاؤنٹر پر اپنی دوست کے ساتھ کھڑی تھی۔ ثاقب کی ساری بیزاری اڑن چھو ہو گئی۔ وہ اب بغور اسے دیکھ رہا تھا جو کاؤنٹر پر رکھے رجسٹر پر اپنی انٹری درج کری تھی۔ وہ کسی پر بھی نظر ڈالے بغیر پیچھے بنے ریک کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کے نظروں کے اوجھل ہوتے ہی ثاقب نے گہرا سانس لے کر نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ وہ اپنی مطلوبہ کتاب لے کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا بات ہے، آج تم اپنی مخصوص جگہ پر نہیں بیٹھی؟ فائزہ کے پوچھنے پر وہ کوئی جواب دیے بغیر مسکرا کر کتاب پر جھک گئی۔ فائزہ نے ایک نظر اس کے انہماک کو دیکھا، پھر بیزاری سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ تب اس کی نظر سامنے پڑی تو بے ساختہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ آئی تھی۔ سامنے دیکھو۔ وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگی تو فائزہ نے آنکھوں سے سامنے اشارہ کیا۔ جس سے چھپ کر تم یہاں بیٹھی ہو وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ حالہ نے بے ساختہ سامنے دیکھا۔ وہ قدرے رخ موڑے کوئی کتاب کھولے کھڑا تھا۔ حالہ نے ایک نظر اسے دیکھ کر دوبارہ کتاب پر نظریں جما دی، لیکن اب پہلے سے یکسوئی نہیں تھی۔ کچھ عرصے سے اس کی موجودگی اسے یوں ہی الجھا دیتی تھی۔ اس نے کتاب بند کر کے واپس ریک میں رکھ دی اور قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ اس کے باہر نکلتے ثاقب نے بھی مسکرا کر کتاب واپس ریک میں رکھ دی۔ کینٹین میں سموسے اور کوک کا آرڈر دے کر فائزہ اس کے سامنے بیٹھ گئی، لیکن وہ اس کی طرف دیکھنے کے بجائے میز کی سطح پر ناخن سے کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ میں کبھی کبھی تمہیں سمجھ نہیں پاتی۔ اس نے سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں کتابوں سے محبت ہے، سمجھ سکتی ہوں، لیکن آج کل کے ڈیجیٹل دور میں جب گوگل کی دنیا میں ہر چیز کی معلومات موجود ہیں، پھر تم کیوں ڈھیر ساری کتابوں میں سر کھپاتی ہو؟ اس کی طرف دیکھتی حالہ مسکرائی تھی۔ اپنے سوال کا جواب تم نے خود ہی دے دیا ہے کہ کتابوں سے مجھے پیار ہے۔ بے شک گوگل پر مجھے سب مل جاتا ہے، لیکن لیپ ٹاپ یا فون کی اسکرین سے بہتر مجھے کتاب لگتی ہے۔ صفحے پر لکھی تحریر کا اپنا ہی مزہ ہے جو تم جیسی بدذوق لڑکی نہیں سمجھ سکتی۔ اس کے کہنے پر فائزہ نے لاپرواہی سے ہاتھ ہلایا۔ او پلیز، مجھے سمجھنا بھی نہیں ہے۔ تبھی کینٹین والے غفور چاچا چائے، سموسے اور کولڈ ڈرنک ان کی میز پر لا کر رکھ گئے۔ اتنی بھوک لگ رہی تھی، صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، فائزہ نے سموسہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ تبھی اس کی نظر کینٹین میں آنے والے پر پڑی تو نظریں بے ساختہ حالہ کی طرف گئی جو کولڈ ڈرنک پی رہی تھی۔ آنے والا ان کے پیچھے والی ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ ان کو دیکھ سکتا تھا، اور دیکھ تو وہ بھی رہی تھی، لیکن حالہ کی اس کی طرف پشت تھی، تبھی وہ اب تک آرام سے بیٹھی تھی۔ فائزہ نے سامنے سے نظر ہٹا کر دوبارہ حالہ کو دیکھا اور گلا کھنکار کے بولی، آج تو 2 پیریڈ فری تھے، پھر تم اتنی جلدی لائبریری سے کیوں اٹھ گئی؟ بس ایسے ہی۔ اس کا انداز ٹالنے والا تھا۔ ایسے تو نہیں اٹھی تھی تم، جانتی ہوں۔ ثاقب کو دیکھ کر تم یہاں آ گئی ہو، جب پتہ ہے تو کیوں پوچھ رہی ہو؟ اب کی بار حالہ نے صاف جواب دیا تھا، تم تو ثاقب کو دیکھ کر ایسے بھاگتی ہو جیسے وہ کوئی بھوت ہو، جبکہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ تو تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ باقی کلاس میٹ کی طرح نارمل بات چیت ہی کر لیا کرو۔ فائزہ پلیز، میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، ہم یہاں پڑھنے آتے ہیں، افیئر چلانے نہیں۔ وہ ناگواری سے بولی، افیئر؟ فائزہ نے آنکھیں پھیلائی، اسے تم افیئر کہتی ہو؟ آج تک بیچارے نے ڈائریکٹ بات تک نہیں کی تم سے، اور تم نے اسے افیئر بنا دیا۔ فائزہ کے آنکھیں پھیلانے پر حالہ سر جھٹکتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ جانتی تھی فائزہ اس موضوع پر کافی لمبی بات کر سکتی ہے۔ تم یہاں بیٹھ کر سوچتی رہو، وہ کہتے ہوئے مڑی، لیکن مڑتے ہی ساکت ہو گئی۔ اس کے پیچھے والی ٹیبل پر ثاقب اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، خاموش اور گہری نظروں سے۔ وہ نظروں کا زاویہ بدل کر تیزی سے باہر نکلی تھی۔ فائزہ نے اسے نکلتے دیکھا تو تیزی سے بچا ہوا سموسہ اٹھا کر اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ ان دونوں کے باہر نکلتے ہی معین نے کچھ ناگواری سے ثاقب کو دیکھا، جس کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ ایک بات کہوں ثاقب، مائنڈ مت کرنا۔ معین کے کہنے پر اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے مانا کہ وہ لڑکی خوبصورت ہے، اچھی ہے،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اتنا ایٹیٹیوڈ دکھانے کے باوجود تم اس کے پیچھے پیچھے گھومتے رہو۔ یونیورسٹی خوبصورت لڑکیوں سے بھری پڑی ہے، اور وہ ہماری کلاس کی ثنا حالہ سے زیادہ خوبصورت، اسٹائلش اور سب سے بڑھ کر خوش اخلاق ہے۔ اور وہ فزکس ڈپارٹمنٹ کی سویرا، وہ بھی تمہیں اتنا پسند کرتی ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں حالہ میں کیا نظر آتا ہے۔ ریلیکس یار، حالہ میرے ساتھ نہیں، سبھی کے ساتھ اتنی ہی ریزرو ہے، لیکن تمہاری بات اور ہے۔ مجھے وہ اچھی لگتی ہے، صرف مجھے پتا ہے وہ یہ نہیں جانتی۔ معین اس کی بات سن کر طنزیہ مسکرا دیا۔ تمہاری غلط فہمی ہے، مرد کی نظر پہچاننے میں عورت کی چھٹیس بڑی تیز ہوتی ہے۔ آدھی یونی کو پتہ چل گیا ہے تم اسے پسند کرتے ہو، اور تمہیں لگتا ہے کہ اسے پتہ نہیں ہوگا۔ اگر پتہ ہے تو اچھی بات ہے۔ وہ مسکرایا تو معین نے غصے سے اس کا مطمئن انداز دیکھا۔ اب مجھے گھورنا بند کرو اور کھانے کا بندوبست کرو، بہت بھوک لگی ہے۔ معین بھی مزید بحث کے بغیر اٹھ گیا۔ اس کے جاتے ثاقب کی مسکراہٹ سکڑ گئی تھی اور چہرے کے ساتھ آنکھوں میں بھی گہری سنجیدگی اتر آئی تھی۔ فائزہ نے سامنے سے نظر ہٹا کر ساتھ بیٹھی حالہ کو دیکھا، جو مکمل طور پر اسے نظر انداز کیے لیکچر نوٹ کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ ایک دو دفعہ اس نے اس کو مخاطب کیا، لیکن وہ مکمل طور پر اسے اگنور کری تھی۔ مایوس ہو کر اس نے بھی سامنے نظریں ٹکا دی۔ لیکچر ختم ہوتے ایک بار پھر حالہ اسے اندیکھا کر کے باہر نکل گئی۔ فائزہ نے گہرا سانس لیا اور اس کے پیچھے بھاگی، جو تیز تیز قدم اٹھاتی گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ حالہ پلیز رکو یار، میری بات تو سنو، ایسے بہیو کیوں کری ہو؟ آخر اس کے قریب پہنچتے فائزہ نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا تھا۔ وہ جو سامنے دیکھ رہی تھی، اس کے روحان سے انداز پر اسے ناراضگی سے دیکھنے لگی۔ آج تم جانتی تھی نا کہ وہ ہمارے پیچھے بیٹھا ہے، تو کیوں اس کی بات کی؟ یقیناً اس نے سب کچھ سن لیا ہوگا، کیا سوچتا ہوگا وہ پریشانی سے حالہ کے ناراض چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا بابا، آئندہ احتیاط کروں گی۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں، اس نے کچھ نہیں سنا، اور اگر اس نے سن بھی لیا ہے تو تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اب کی بار حالہ نے کوئی جواب نہ دیا اور قدم بڑھا دیے۔ وہ الارم لگا کر نہیں سوئی تھی، لیکن پھر بھی مقررہ وقت پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ آج یونی سے آف تھا تو وہ دیر تک سو کر اپنی تھکن مٹانا چاہتی تھی، لیکن رات دیر تک جاگنے کے باوجود بھی وہ صبح جلدی اٹھ گئی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں 7 بج رہے تھے۔ اس نے گہرا سانس لے کر دوبارہ کروٹ بدل لی، لیکن بہت کوشش کے بعد بھی جب اسے نیند نہ آئی تو وہ کھلے بالوں کو سمیٹ کر اٹھ بیٹھی اور منہ ہاتھ دھو کر جب باہر آئی تو اماں معمول کے مطابق کچن میں موجود تھی، اور کچن کا لازمی حصہ انوری بوا بھی ان کے ساتھ مصروف تھی۔ وہ ان دونوں کو سلام کر کے اندر آ گئی۔ ارے بٹیا، اتنی جلدی اٹھ گئی؟ اسے دیکھ کر انوری بوا نے تعجب کا اظہار کیا، کیونکہ رات کو اس نے ہی ان کو کہا تھا کہ وہ دیر سے اٹھے گی۔ جی بوا، کوشش تو کی تھی سوتی رہوں، پر نیند نہیں آئی۔ چلو اچھا ہے، تمہارے بابا کے لیے ناشتہ تیار ہو رہا ہے، تم بھی ان کے ساتھ کر لینا، اسی بہانے کچھ کھاؤ گی تو صحیح۔ اماں نے مڑ کر جتاتی نظروں سے دیکھا۔ نہیں تو اور کیا، صبح اٹھتے ہی بھاگم بھاگ شروع ہو جاتی ہے، کھڑے کھڑے دونے والے لیتی ہے، اور یہ جا وہ جا، اور آ کر بھی ذرا سا چکھا اور دے دیا منہ کتاب میں۔ بوا نے بھی پیچھے مڑ کر جیسا اسے جتایا۔ وہ جانتی تھی اب یہ دونوں خواتین اس کے پیچھے پڑ جائیں گی۔ وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ میں بابا کے پاس جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں۔ اس کا رخ گھر کے پچھلے حصے کی طرف تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی صبح صبح بابا وہیں بیٹھے ہوں گے۔ وہ برآمدے سے ہوتی ہوئی پچھلے حصے کی طرف آ گئی، جہاں بابا اپنے سارے شوق پورے کرتے تھے۔ وہ کافی بڑا لان تھا، جس کے دائیں طرف شیڈ کے نیچے آرام دہ تخت تھا، جس پر بیٹھ کر وہ اخبار یا اپنی پسندیدہ کتاب پڑھتے تھے۔ سامنے کونے میں ایک چھوٹا سا تالاب تھا، جس میں انہوں نے بڑی دور سے مچھلیاں منگوا کر ڈالی تھیں۔ تینوں اطراف میں کیاریاں تھیں، جن میں مختلف رنگوں کے مختلف اقسام کے پھول اپنی خوبصورتی سے اس جگہ کی شان بڑھا رہے تھے، اور ان کی خوشبو ماحول کو معطر بنا رہی تھی۔ تخت سے کچھ فاصلے پر 2 پنجرے تھے، جن میں سے ایک میں مختلف رنگوں کے طوطے تھے، جبکہ دوسرے پنجرے میں 2 خرگوش تھے جو اسے بہت پسند تھے۔ برآمدے کے آگے لگا پردہ ہٹا کر وہ لان میں آ گئی۔ السلام علیکم بابا۔ وہ سلام کرتے ہوئے ان کے قریب بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام، جلدی اٹھ گئی میری رانی بیٹیا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، جی بابا، بس عادت بن گئی ہے۔ وہ ٹانگیں تخت پر رکھ کر بیٹھ گئی اور سامنے نظریں پھولوں پر ٹکا دی۔ یونیورسٹی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ اچھی جا رہی ہے۔ فائنل میں کتنی دیر ہے؟ ابھی تو 1 سال 8واں باقی ہے بابا۔ انہوں نے پرسوچ انداز میں انکارا بھرا، پھر ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ حالہ جو پہلے بڑے انہماک سے پھولوں کو دیکھ رہی تھی، اب اس کا انہماک ختم ہو گیا تھا۔ بابا کی طویل خاموشی اسے ہمیشہ خوفزدہ اور بے چین کر دیتی تھی۔ پتہ نہیں اب وہ اسے کیا کہنے والے تھے۔
اس نے بے چین ہو کر دونوں پاؤں تخت سے نیچے اتار دیے۔ اس سے پہلے وہ اٹھ کر جاتی، نفیسہ بیگم ٹرے لے کر آتی دکھائی دی۔ تخت کے قریب آ کر انہوں نے ٹرے وسط میں رکھی تو عباس صاحب کتاب بند کر کے تھوڑے کھسک گئے، جبکہ نفیسہ لان میں پڑی کرسیوں میں سے ایک کرسی گھسیٹ کر تخت کے قریب لے آئیں۔ خالہ نے ایک نظر ٹرے میں رکھے پراٹھوں پر ڈالی، جس سے اٹھتی دیسی گھی کی خوشبو اسے دور سے ہی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے چور نظروں سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا۔ صاحبزادہ نہیں اٹھا ابھی تک؟ عباس صاحب نے سوالیہ نظروں سے نفیسہ بیگم کو دیکھا۔ آ رہے ہیں دونوں۔ وہ مطمئن ہو کر ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئے تو خالہ نے چپکے سے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کپ ہونٹوں کو لگاتی، نفیسہ نے اسے بے ساختہ ٹوکا۔ کتنی بار کہا ہے تم سے خالی پیٹ چائے نہیں پیتے، پر تم پر اثر ہی نہیں ہوتا۔ ان کے ناراض انداز پر اس نے کپ واپس رکھ دیا۔ مجھ سے صبح صبح اتنا ہیوی ناشتہ نہیں ہوتا۔ نخرے دیکھیں آپ نے اس کے، اتنا سا منہ نکل آیا ہے۔ نفیسہ بیگم کو اسے سنانے کا موقع مل چکا تھا۔ عباس صاحب نے پراٹھے کا ایک ٹکڑا توڑ کر اس کی طرف بڑھایا۔ خالہ نے بڑی بے چارگی سے گھی سے تر نوالے کو دیکھ کر باپ کا مسکراتا چہرہ دیکھا اور خاموشی سے نوالا منہ میں ڈال لیا۔ ابھی وہ بڑی مشکل سے ایک نوالا چبا پائی تھی جب انہوں نے دوسرا نوالا اس کے آگے کیا۔ بس بابا، میں فل ہو گئی۔ ان کو تیسرا نوالا بناتے دیکھ کر وہ تیزی سے بولی اور چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ حارث بھائی کے آنے سے ان کی توجہ ان کی طرف مبذول ہو گئی تھی۔ برخوردار، بڑی دیر لگا دی۔ عباس صاحب نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا جو ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھا۔ ابھی واک سے آیا تھا، بات لے رہا تھا۔ اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں جواب دے کر اس نے عباس صاحب کے قریب رکھا اخبار اٹھا لیا۔ تبھی انوری بوا ٹرالی گھسیٹتی ہوئے لان میں آئی تھی۔ انہیں ٹرالی گھسیٹتا دیکھ کر خالہ تیزی سے کھڑی ہو کر ان کی طرف بڑھی اور ان کے ہاتھ سے ٹرالی لے لی۔ جواباً وہ مسکرا کر واپس پلٹ گئی۔ یہ حماد ابھی تک نہیں اٹھا؟ عباس صاحب نے اب ذرا غصے سے پوچھا تھا۔ میں دیکھتی ہوں بابا۔ وہ بولنے کے ساتھ ہی تیزی سے کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر جھانکا اور سامنے نظر پڑتے ہی وہ مسکرا کر اندر آ گئی، جہاں حماد اوندھے منہ لیٹا تھا اور ارد گرد نظر دوڑاتے اس کی مسکراہٹ سکڑ گئی۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ حماد؟ اس کے قریب جا کر زور سے آواز دی۔ وہ نہیں اٹھا۔ پھر اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر زور سے ہلایا۔ اٹھ جاؤ، ابو کب سے تمہارا ناشتے پر ویٹ کرے ہیں۔ یار، ایک سنڈے والے دن تو سکون سے سونے دیا کرو۔ سنڈے والے دن کا سورج لیٹ نکلتا ہے؟ اور ایک کمرے کی کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے؟ خالہ نے افسوس سے بکھرا ہوا تباہ کن کمرہ دیکھا۔ کوئی بھی چیز اپنے ٹھکانے پر نہیں تھی۔ ابھی 2 دن پہلے پورا دن لگا کر تمہارا ایک کباڑ خانہ رہنے کے قابل بنایا تھا۔ بندہ کچھ تو احساس کر لیتا ہے۔ خالہ کا لہجہ افسوس لیے ہوا تھا، جبکہ حماد نے منہ پر تکیہ رکھ کر اسے منہ بند کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس کے انداز پر خالہ نے تپ کر اس کی پشت کو گھورا۔ ٹھیک ہے، سوتے رہو۔ اس کے یوں ہار ماننے پر تکیے کے نیچے ہلچل ہوئی تھی، جسے خالہ نے بغور دیکھا تھا۔ بابا کو بھیج رہی ہوں، وہ آ کر تمہیں ایسی لوری سنائیں گے کہ اگلے کئی گھنٹوں تک اس کے سرور میں رہو گے۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے قدم دروازے کی طرف بڑھائے تھے۔ اس کی دھمکی ٹھیک ٹھاک کارگر ثابت ہوئی۔ وہ تکیہ ہٹا کر ایک جست میں اٹھا تھا۔ چل ککڑی، بابا کی چمچی، بی جما لو، پاپے کٹنی۔ وہ اسے جتنے نام دے سکتا تھا دے رہا تھا۔ جواباً وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ سیم ٹو یو مائی ڈیئر برادر۔ وہ اسے چڑھا کر بولی۔ دیکھ لوں گا تمہیں، روز دیکھتے ہو۔ وہ بھی دل جلانے والی مسکراہٹ اچھال کر باہر نکل گئی۔ پین کے کور کو اضطرابی انداز میں کھولتی بند کرتی وہ سر نیازی کی طرف دیکھ رہی تھی جو اپنا لیکچر ختم کر چکے تھے۔ اب ان کے سبمٹ کرائے گئے اسائنمنٹ پر مارکس کے ساتھ کمنٹس دینے والے تھے۔ اسے بے چینی کے ساتھ ایکسائٹمنٹ بھی تھی، کیونکہ اس نے اس اسائنمنٹ کے لیے بہت محنت کی تھی اور اس امید نہیں یقین تھا کہ اس کی اسائنمنٹ ہمیشہ کی طرح سب سے بہترین ہوگی۔ سر ایک ایک کر کے سب کے نام کے ساتھ ان کی پرفارمنس بھی بتا رہے تھے، جبکہ وہ پین کو دانتوں میں دبائے بے چینی سے سر نیازی کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ثاقب کب سے مسکراتی نظروں سے اس کی بے چینی دیکھ رہا تھا۔ اس دفعہ میں کچھ سرپرائز ہو گیا ہوں، جیسا میرا خیال تھا اس سے تھوڑا ہٹ کر ہوا ہے۔ سر نیازی کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ اب پوری طرح ان کی طرف متوجہ تھی۔ میرے سامنے اس وقت 2 اسائنمنٹس ہیں۔ انہوں نے دائیں اور بائیں ہاتھ میں پکڑے جرنل لہرائے۔ دونوں بہترین ہیں، اس لیے مجھے فیصلہ کرنے میں تھوڑا وقت لگا۔ ان کی بات سن کر خالہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ خالہ غلام عباس اور ثاقب مقصود۔ سر نیازی نے اینک نیچے کرتے کلاس پر نظر ڈالی تو خالہ اور ثاقب نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے۔ ثاقب مقصود،
सर न्यासी के दोबारा पुकारने पर वो खड़ा हो गया। आप शायद अभी माइग्रेट होकर आए हैं। जी सर, वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला। पिछली असाइनमेंट की तरह इस बार भी हालांकि असाइनमेंट बहुत अच्छी थी, लेकिन इस दफ़ा साकिब की असाइनमेंट सबसे बेस्ट थी। आई रियली लाइक योर पॉइंट्स बॉय। सर न्याजी की तारीफ करने पर वो सर खम करके मुस्कुराया। क्लास आपको एक बार साकिब के असाइनमेंट को ज़रूर स्टडी करना चाहिए। सर के निकलते सब उठकर तेजी से साकिब के इर्द गिर्द जमा होने लगे, जबकि हाला सर झुकाए अपने आंसू जब्त करने की कोशिश कर रही थी। वो तेजी से खड़ी हुई और उसी तेजी से बाहर निकल गई। साकिब जो बज़ाहिर सबसे बात कर रहा था, लेकिन उसका सारा ध्यान सर झुकाए बैठी हाला की तरफ था। उसके बाहर निकलते ही वो तेजी से सबसे माजरत करके उसके पीछे लपका। उसके साथ खड़े स्टूडेंट ने उसके यूं निकलने पर मायने खेज नजरों का तबादला किया और मायने खेज मुस्कुराहट के साथ एक चटपटी खबर के लिए उन दोनों के पीछे गए। हाला, ये क्या बचपना है? फायजा उसे रोते देखकर झंझलाते हुए बोली और दुस्तीदा नजरों से इर्द गिर्द देखा। वो बिल्डिंग से काफी दूर एक सुनसान गोशे में बैठे थे। मैंने इतनी मेहनत की थी फायजा, फिर भी क्या? सर ने कहा ना कि तुम्हारी असाइनमेंट बहुत अच्छी थी। बस साकिब के कुछ पॉइंट्स तुमसे ज्यादा अच्छे थे। क्या फर्क पड़ता है? मुझे पड़ता है, उसने रोते हुए नाराजगी से कहा। तभी नजर फायजा के पीछे आते साकिब और मोइन पर पड़ी तो तेजी से आंसू साफ किए। क्या हुआ है? साकिब ने बगैर हाला का भीगा रोया चेहरा देखकर पूछा। कुछ नहीं, बस हाला इमोशनल हो गई थी। फायजा ने बड़ी बेचारगी से हाला का बचपना छुपाने की कोशिश की। साकिब ने नासमझी से उसका चेहरा देखा। दरअसल हाला ने अपनी असाइनमेंट पर बहुत मेहनत की थी और हमेशा उसकी असाइनमेंट सबसे अच्छी होती है, लेकिन आज बस इसीलिए। फायजा की समझ नहीं आया कि कैसे उसके मुंह पर कहे कि मेरी दोस्त से तुम्हारी तारीफ बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए आधी अधूरी बात करके ख़त्म कर दी। मोइन और साकिब ने एक साथ हाला की तरफ देखा, जो फायजा के भांडा फोड़ने पर अब नर्वस खड़ी थी। आई एम सो सॉरी हाला, मेरी वजह से आप हर्ट हुई। मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि आपको नीचा दिखाऊं। मैंने उस असाइनमेंट पर इसलिए मेहनत की कि मुझे अच्छा लगा। आपको लायक लोग अच्छे लगते हैं, शायद इस तरह मैं आपकी नज़रों में कुछ जगह बना सकूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ये कोशिश आपको हर्ट कर देगी। उसने कहने के साथ हाथ में पकड़ी फाइल दो टुकड़ों में तकसीम कर दी। हाला जो सर झुकाए परेशानी से उसे सुन रही थी, कागज फटने की आवाज पर उसने हैरत से सर उठाया। फाइल के दो टुकड़े देखकर वो जैसे शॉक्ड हो गई। उसने उसी सदमाती कैफियत में साकिब की तरफ देखा, जो उसे होंठ भींचे बड़ी संजीदा नजरों से देख रहा था। साकिब की फाइल फाड़ने पर फायजा और मोइन दोनों ने उसे हैरत से देखा। अगले ही पल फायजा की हैरत अफसोस और मोइन की हैरत गुस्से में बदल गई। साकिब के मुड़ते ही मोइन ने गुस्सैली नजर हाला के फक चेहरे पर डाली। उन दोनों के जाते फायजा ने मुड़कर देखा, जहां कुछ फासले पर कुछ स्टूडेंट्स ग्रुप की शक्ल में और कुछ दरख्तों के पीछे छुपकर उनको देख रहे थे, और पता नहीं उन्होंने देखने के साथ कुछ सुना भी था या नहीं। फायजा ने गहरा सांस लेकर नजरों का जाविया बदला तो नजर घास पर गिरे कागजों के टुकड़ों पर गई। वो जल्दी से आगे बढ़ी और झुककर उन्हें उठा लिया। उन टुकड़ों को अपने बैग में ठूंस कर वो वापस हाला की तरफ मुड़ी, जो इसी तरह हैरान बैठी थी। वो दोनों मजीद कोई क्लास लिए बगैर यूनि से सीधा अपने फ्लैट पर आए थे। मोइन जो सारा रास्ता जब्त करता आया था, फ्लैट के अंदर दाखिल होते ही मजीद चुप न रह सका। साकिब, तुम करना क्या चाह रहे हो? क्या मतलब? वो जो अपने कमरे की तरफ जा रहा था मुड़कर उसे देखने लगा। अब मतलब भी मैं समझाऊं? ये क्या तमाशा लगा है तुम्हें यूनिवर्सिटी में? कौन ऐसे 2 हफ्तों की मेहनत एक पल में जाया करता है, वो भी बिल्कुल एक फजूल वजह के लिए? साकिब ने अब उसे नागवारी से देखा। वो जानता था मोइन किसे फजूल कह रहा है। वो फजूल नहीं है। अच्छा, चलो मान लिया कि वो फजूल नहीं है, लेकिन उसके लिए तुम बिल्कुल फजूल हो। वो तुम्हें घास तक नहीं डालती और तुम उसके लिए अपना फ्यूचर दाव पर लगाने पे तुले हुए हो। तुम अच्छी तरह जानते हो अंकल बिल्कुल भी यहाँ तुम्हारे एडमिशन के लिए राजी नहीं थे। सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैंने कितनी मुश्किलों से उन्हें राजी किया, बल्कि तुम्हारे लिए मैं भी सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ आ गया। लेकिन अब तो मुझे लग रहा है मैंने तुम्हारी साइड लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर कल को तुम्हारी पढ़ाई मुतासिर हुई या कुछ भी ऊंच नीच हुई तो सबसे पहले अंकल मुझ तक पहुंचेंगे। तब मैं किस मुंह से कहूंगा अंकल मेरा कसूर नहीं, बेटा आपका इश्क मोहब्बत की डिग्री हासिल करने के लिए कोशा था। वो जो गुस्से को जब्त किए बड़े तहम्मुल से उसका लेक्चर सुन रहा था, आखिरी जुमले पर बोल उठा। मोइन, खबरदार जो तुमने पापा से कोई फजूल बात की। अब तुम खुद कह रहे हो कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो फजूल है। मुझे अच्छी तरह पता है मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा, लेकिन तुम पापा से कोई बात नहीं करोगे। उसके अबरोज काने पर मोइन ने असबात में सर हिला दिया। वो कब से सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोशिश के बावजूद सो नहीं पा रही थी।
آج یونیورسٹی میں جو کچھ بھی ہوا وہ نہ تو اس کے ذہن سے نکل رہا تھا، نہ آنکھوں کے سامنے سے ثاقب کا چہرہ ہٹ رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھے اور جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اسے خود پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ آخر کیا ضرورت تھی اتنا جذباتی ہونے کی؟ صرف ایک اسائنمنٹ ہی تو تھی۔ وہاں کتنے اسٹوڈنٹس تھے؟ انہوں نے کیا سوچا ہوگا؟ اس نے اضطرابی انداز میں سر کو جھٹکا اور کھڑی ہو گئی۔ باہر آئی تو لاؤنج میں خاموشی تھی۔ شاید سب کمروں میں جا چکے تھے۔ وہ احتیاط سے چلتی ہوئی کچن کی بیک سائڈ پر بنے لان کی طرف نکل آئی۔ باہر نکلتے ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے گہرا سانس لے کر سلیپرز وہیں اتارے اور ننگے پاؤں گھاس پر چلنے لگی۔ کتنی بار منع کیا ہے رات کو ننگے پاؤں گھاس پر مت چلا کرو۔ دائیں طرف سے آتی ماں کی آواز پر وہ بے ساختہ ڈر کر اچھل پڑی۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر اس نے دائیں طرف دیکھا جہاں جھولے والے تخت پر نفیسہ نیم دراز اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اماں، ڈرا دیا آپ نے تو۔ اور آپ اتنی رات کو یہاں کیوں ہیں؟ بابا کہاں ہیں؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ تمہارے بابا کا انتظار کری تھی۔ تمہارے تایا ابا کے گھر گئے ہیں، حماد بھی ان کے ساتھ ہے۔ خیریت؟ پتہ نہیں، ویسے بھی تو چکر لگاتے ہیں، شاید یوں ہی ملنے گئے ہوں گے۔ وہ ہنکارا بھر کر دوبارہ سامنے تالاب کی طرف دیکھنے لگی جہاں فوارے سے نکلتا پانی تالاب میں گرتا خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہا تھا۔ اور حارث بھائی، وہ بھی بابا کے ساتھ گئے کیا؟ نہیں، اسے اپنے کسی دوست سے ملنا تھا تو میں نے اس سے کہا آپا کے گھر بھی چکر لگا لے۔ ان کے کہنے پر حالہ نے حیرانی سے ماں کو دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر انہوں نے بے ساختہ نظریں چرائی۔ میں نے اس سے کہا تھا اپنے بابا کے آنے سے پہلے آ جائے۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گئی تو نفیسہ نے بغور اس کا جائزہ لیا جو انہیں معمول سے زیادہ خاموش لگی۔ کیا بات ہے گڑیا؟ جب سے یونیورسٹی سے آئی ہو بہت چپ چپ سی ہو۔ سب خیریت تو ہے نا؟ کچھ نہیں اماں، آج کام بھی زیادہ تھا اور گرمی بھی بہت تھی، بلکہ حبس تھا، شاید اسی لیے طبیعت بوجھل ہو رہی تھی، میں آ کر سو گئی۔ پڑھائی اچھی جا رہی ہے تمہاری؟ جی۔ حالہ، تمہاری کلاس میں لڑکے بھی پڑھتے ہیں؟ کبھی کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ اماں، میں وہاں پڑھنے جاتی ہوں، وہاں میرے علاوہ بھی اور بہت سی لڑکیاں ہوتی ہیں اور کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ پر یہ کہنے سے فرق تو ختم نہیں ہو جاتا۔ کیا تمہارے نزدیک بھی یہ فرق کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ اماں، آپ جانتی ہیں میں یونی پڑھنے جاتی ہوں، لیکن میری سمجھ نہیں آتا آپ لوگ ہر وقت کیوں کبھی باتوں سے، کبھی سوالوں سے، کبھی نظروں سے مجھے شک کے دائرے میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس کی آواز پل میں نم ہوئی۔ نفیسہ نے بے ساختہ سیدھا ہو کر اس کا چہرہ اپنی طرف گھمایا۔ بیٹا، میں شک نہیں کری، صرف پریشان رہتی ہوں۔ جانتی ہو نا، تمہارے بابا نے سارے خاندان سے ناراضگی مول لے کر تمہارے اس شوق کی تکمیل کی ہے۔ میں نہیں چاہتی تمہاری ذرا سی لغزش سے تمہارے باپ کا سر جھکے، کیونکہ تمہارے بابا اپنا سر جھکنے سے پہلے تمہارا سر کاٹ دیں گے۔ وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم ان کی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی ہو۔ ان کی آنکھوں اور لہجے میں ڈر محسوس کر کے وہ مضبوطی سے بولی، اماں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، مجھ پر یقین رکھیں، میرے دل اور نظر پر مجھے پورا کنٹرول ہے۔ میں کبھی بھی ایسی نوبت نہیں آنے دوں گی کہ بابا کو سر جھکانا پڑے۔ نفیسہ نے بے ساختہ اس کا ماتھا چوما۔ مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے، بس زمانے کے چلن سے خوف آتا ہے اور پھر انسان اللہ کی رضا کے آگے بے بس ہے۔ ہم سوچتے کچھ ہے لیکن کچھ اور ہو جاتا ہے۔ وہ ثاقب والے واقعے سے پریشان تھی، اب اماں کی باتیں اسے مزید پریشان کر رہی تھیں۔ اسے پریشان دیکھ کر نفیسہ نے افسوس سے سر جھٹکا۔ گڑیا، ماں ہونا وہمی ہو جاتی ہوں، ورنہ مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے۔ تمہارے بابا تو پتہ نہیں کب آئیں گے، تم سو جاؤ جا کر، صبح یونی بھی تو جانا ہے۔ نہیں، میں 2-3 دن یونیورسٹی نہیں جاؤں گی۔ اچانک ہی اس نے خود کو کہتے سنا۔ کیوں خیریت؟ ہمارے 2-3 پروفیسرز لیو پر ہیں، ویسے بھی اس ماہ کے اینڈ پر ٹیسٹ ہے، تو میں نے سوچا گھر بیٹھ کر تسلی سے تیاری کر لوں گی۔ اس کے مطمئن انداز پر نفیسہ نے سمجھ کر سر ہلایا۔ مجھے لگتا ہے تمہارے بابا آ گئے۔ نفیسہ کے جلدی سے اٹھنے پر وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ یونیورسٹی نہ جانے کا فیصلہ اس نے اسی لمحے کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی کمزور لمحہ اس کے چہرے سے ظاہر ہو اور یونیورسٹی میں کسی کو کوئی کہانی بنانے کا موقع ملے۔ لائبریری میں داخل ہوتے ہی وہ متلاشی نظروں سے ہال کا جائزہ لینے لگا۔ تبھی اوپر والے ہال میں اسے اس کا سر نظر آیا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے اس تک پہنچا۔ تیزی سے چلتا اس کا ہاتھ روکا تھا۔ اس نے پین کا کونا ٹیبل پر ٹکا کر سامنے دیکھا۔ کیا سارے سال کی تیاری آج ہی کر لو گے؟ معین نے اس کے سامنے پھیلی ڈھیر ساری کتابوں اور نوٹس کو دیکھ کر
तंजिया नजरों से उसे देखा। साकिब ने गहरा सांस लेकर अपने कजन प्लस दोस्त को देखा। तुम्हें आखिर मेरी हर बात पर एतराज क्यों होता है? क्योंकि तुम हर काम एक्सट्रीम पर जाकर करते हो। इसमें एक्सट्रीम क्या है? पहले तुम्हें एतराज था मैं किसी वजह से पढ़ाई को सीरियस नहीं ले रहा, अब जब मैं पढ़ रहा हूँ तो तुम्हें ये भी एक्सट्रीम लग रहा है। हाँ, क्योंकि तुम अब भी किसी वजह से 5 घंटे से इस लाइब्रेरी में बैठे हो। तुम्हारे वहम का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। सीढ़ियां उतरते उसने उसकी मखसूस जगह को देखा जो खाली थी। उसने फौरन नजरें हटा ली। तभी उसकी नजर फायजा पर पड़ी जो उनकी क्लास फेलो जवेरिया के साथ अंदर आ रही थी। उसकी मतलाशी नजरें फायजा के इर्द गिर्द घूमी, लेकिन उसे मायूसी हुई। मोइन, उसने बेसाख्ता मोइन को आवाज दी तो वो मुड़कर सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। मुझे भूख लगी है, तुम कैफे में जाकर कुछ ऑर्डर करो, मैं एक बुक इशू करवा कर आता हूँ। मोइन सारी लाता हुआ आगे बढ़ गया, जबकि वो उसके जाते फायजा की तरफ आया। एक्सक्यूज मी फायजा। उसके पुकारने पर फायजा ने बेसाख्ता पीछे देखा। क्या मैं आपका 1 मिनट ले सकता हूँ? वो साथ बैठी जवेरिया से माजरत करके उसके पास आई। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। मुझे दरअसल मिस हाला के बारे में पूछना था। 3 दिन हो गए वो आ नहीं रही, सब ठीक तो है ना? उसके लहजे की तशवीश फायजा को साफ महसूस हुई थी। उसको घर पर कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए वो नहीं आ सकी। वैसे आपकी तसल्ली के लिए बता दूं कि वो ठीक है। आखिरी बात पर वो मुस्कुरा कर बोली तो साकिब भी होंठ भींच कर मुस्कुरा दिया। वो अपना बर्गर ख़त्म कर चुका था और अब आहिस्ता आहिस्ता कोल्ड ड्रिंक के घूंट लेता मोइन को देख रहा था, जो किसी लड़की के साथ बड़े खुशगवार मूड में बातें कर रहा था। उस पर से नजरें हटाकर उसने इर्द गिर्द बैठे लोगों को देखा। सभी कितने खुश और मुतमईन नजर आ रहे थे। यहाँ ज़्यादा तादाद यंग लड़के और लड़कियों की थी, क्योंकि नज़दीक में काफ़ी हॉस्टल्स थे। वो बड़े पुरसकून अंदाज में ठंडी कोल्ड ड्रिंक अपने अंदर उतार रहा था जब उसका फ़ोन बजा। उसने जीन्स की जेब में हाथ डालकर मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर मम्मी देखकर जल्दी से मोबाइल ऑन किया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? उनका लहजा सख्त और संजीदा था। ठीक हूँ, तुम कहाँ हो? और ये शोर कैसा है? मैं मोइन के साथ कैंटीन आया था। अब की उसकी आवाज़ भी संजीदा हो गई। इस शोर से निकल कर बात करो। जी। उसने एक नज़र मोइन को देखा जो उसे ही देख रहा था। वो उसे फ़ोन सुनने का इशारा करते हुए बाहर निकल आया। जी मम्मी। वो पार्किंग में आकर खड़ा हो गया। सब कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है। वो अब सर झुकाए अपने जूते को देख रहा था। अच्छा जा रहा है? क्या अच्छा जा रहा है? तफसील बताओगे? उनके सवाल पर उसने दाएं जूते की नोक फर्श पर रगड़ना शुरू कर दी। अभी तो शुरुआत हुई है, तो कोई ख़ास तफसील नहीं है मेरे पास। वो अब भी जूते की टो फर्श पर मार रहा था। जहाँ तक मुझे पता चला है, ख़ास तो छोड़ो, आम तफसील भी नहीं है तुम्हारे पास। उनका लहजा अब गुस्सैला था। मम्मी, मुझे आए हुए अभी सिर्फ 3 माह हुए हैं। 3 माह में मैं कैसे काया पलट कर सकता हूँ? 3 माह में कितने हफ्ते और कितने दिन होते हैं साकिब? काया पलटने के लिए एक लम्हा ही काफ़ी होता है। और तुम? मैंने तुम पर एतबार करके ये कदम उठाया। तुम्हारे बाप की मुखालफत, उनके घर वालों की मुखालफत मोल लेकर यह फैसला किया, सिर्फ एक तुम्हारे बलबूते पर। और तुम वहाँ गलती पर गलती कर रहे हो। उनका लहजा ज़्यादा देर नॉर्मल नहीं रहा था। वो बहुत गुस्से में बोल रही थी। मम्मी, मैंने कोई गलती नहीं की, मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो परेशानी से अपना बायां हाथ बालों में चलाने लगा। गलती हुई है साकिब, इसीलिए मोइन का फ़ोन आया था। उसका कहना है तुम पढ़ाई से ज़्यादा दिलचस्पी किसी लड़की में ले रहे हो। इस बात का मतलब समझ रहे हो? गुस्से के मारे साकिब की मुट्ठी भींच गई। ये बात मैंने सुनी, इसीलिए संभाल ली। अगर ये बात तुम्हारे बाप तक पहुंचती, नतीजा तुम जानते हो, वो इसी वक्त तुम्हें वापस बुला लेते। और अगर तुम नाकाम वापस आए ना साकिब, तो मैं नहीं जानती मैं क्या कर बैठूंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा मम्मी, मेरा यकीन करें, मैं कभी आपको हारने नहीं दूंगा। उसकी बात पर दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी छा गई। अपना ध्यान रखो बेटा, तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम तो हो जो मेरी सारी तकलीफें दुख समझते हो। जी मम्मी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे पता है मेरा बेटा सब ठीक कर देगा। वो मुस्कुराई थी और उनकी मुस्कुराहट महसूस करके वो भी हल्का फुल्का हो गया। मैं अगले हफ्ते तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करूंगी, आप मेरे लिए शॉपिंग कर लेना। इसकी ज़रूरत नहीं मम्मी, पापा ऑलरेडी भेज चुके हैं और मेरे पास काफ़ी सेविंग है। वो तुम्हारे पापा की तुम्हारे साथ डीलिंग है, ये मेरे और तुम्हारे बीच की बात है। शॉपिंग करो, महंगे कपड़े लो, खुद को इतना ग्रूम करो कि कोई तुम्हें नज़रअंदाज ना कर सके, और इतने पैसे खर्चो कि इर्द गिर्द सब तुम्हारे दोस्त हों, जो तुम्हारे एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हों। समझ रहे हो ना? जी मम्मी।
اور ہاں، معین کو بالکل مت بتانا کہ میں نے تمہیں اس کے فون کے بارے میں بتایا ہے، ورنہ نیکسٹ ٹائم وہ تمہارے پاپا کو فون کر سکتا ہے۔ ثاقب نے بے ساختہ اپنی پیشانی مس لی، کیونکہ وہ فون رکھتے ہی سب سے پہلے معین کا منہ توڑنے والا تھا۔ ثاقب، سن رہے ہو نا؟ جی ممی، سمجھ گیا۔ وہ گہرا سانس لے کر بولا۔ فون رکھ کر وہ کتنی دیر وہیں کھڑا غصہ ضبط کرتا رہا جو اسے معین پر آ رہا تھا۔ اتنا سمجھانے کے باوجود اس نے گھر فون کر دیا تھا۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا اور دوبارہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جھنجھلا کر دوسری دفعہ بیل دی اور پھر بھی دروازہ کھلنے کے آثار دکھائی نہ دیے تو اس نے 2-3 بار زور سے ہاتھ لوہے کے دروازے پہ مارا، جس کے نتیجے میں مطلوبہ دروازے کے بجائے دائیں بائیں کے دروازے کھل گئے۔ اس نے سر گھما کر ارد گرد دیکھا۔ کھلے دروازے سے مرد اور عورتیں سر نکالے اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس نے جس بس ہو کر موبائل نکالا اور خالہ کا نمبر ملایا، لیکن وہ بھی بند جا رہا تھا۔ اسے خود پر چبھتی نظروں سے کوفت ہو رہی تھی۔ یہ لاہور کا ایک درمیانے درجے کا علاقہ تھا، جہاں سفید پوش سے تھوڑا نیچے کا طبقہ آباد تھا۔ ایک ساتھ بنے چھوٹے گھر جہاں دیوار سے دیوار ملی تھی۔ کوئی برتن بھی گرتا تو سامنے والے کو معلوم ہو جاتا۔ اگر کسی کے گھر کوئی مہمان آتا تو میزبان کو بعد میں، ارد گرد والوں کو پہلے خبر ہو جاتی تھی۔ عام حالات میں شاید وہ یہاں کبھی نہ آتا، لیکن یہاں اس کی خالہ رہتی تھی۔ نفیسہ کے کہنے پر وہ اکثر ان کی خبر گیری کے لیے آیا کرتا تھا۔ 1-2 بار حماد اور حالہ بھی اس کے ساتھ آئے، لیکن اس کے بعد دونوں نے انکار کر دیا۔ اس نے بھی دوبارہ اصرار نہیں کیا۔ اسے اندازہ تھا کہ ان کے نہ آنے کی وجہ بابا تھے۔ بابا کو اپنی سالی بالکل پسند نہ تھی۔ وجہ وہ نہیں جانتا تھا، لیکن خالہ کو لگتا تھا کہ وہ لوگ امیر ہیں، اس لیے غریب رشتہ داروں سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ لیکن جو بھی تھا، وہ اس کی خالہ تھی، اس کی ماں کی بہن۔ امیری غریبی کم از کم اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، اس لیے اہم رشتہ تھا، اور کچھ اسے خالہ سے ہمدردی تھی جو تنگ دستی میں زندگی گزاری تھی۔ وہ تنگ آ کر واپس مڑنے لگا جب دروازہ کھلا، اور دروازہ کھلتے اسے کومل کا چہرہ نظر آیا۔ السلام علیکم۔ اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح کومل کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ آئی، جسے دیکھ کر حارث نے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ میں کب سے بیل دے رہا تھا؟ وہ کچھ دن سے ڈور بیل خراب ہے۔ کومل کی دھیمی آواز پر وہ سر ہلاتا اندر کی طرف بڑھا۔ چھوٹا سا صحن جسے میٹنگ روم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، ہمیشہ کی طرح صاف ستھرا تھا۔ بیٹھیے۔ وہ سر ہلا کر بیٹھ گیا۔ جب سے آپ کا فون آیا ہے، امی تب سے آپ کا انتظار کری ہیں۔ مجھے کل ہی آنا تھا، لیکن ایک ضروری کام آ گیا تھا۔ رات زیادہ ہو گئی تو مجھے مناسب نہیں لگا اس وقت آنا۔ یہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ کومل کے کہنے پر اس نے ایک نظر اسے دیکھا، جو چہرے پر شرمیلا سا تاثر لی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے دوبارہ نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ خالہ نظر نہیں آ رہی؟ امی نماز کے بعد وظائف کرتی تو تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، بس آتی ہوں گی۔ آپ چائے لیں گے یا کچھ ٹھنڈا؟ ویسے کھانا بھی تیار ہے۔ نہیں، اس تکلف کی ضرورت نہیں، مجھے جلدی ہے۔ اس نے گھڑی دیکھ کر کہا تو کومل کا چہرہ اتر گیا۔ وہ خاموشی سے اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے چہرے کا وہ تاثر حارث نے بھی دیکھا تھا۔ تبھی ناہید بیگم اندر داخل ہوئی۔ بوٹ کھڑا ہوا۔ جیتے رہو۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے جھکے سر پر پیار دیا۔ کب سے تمہارا انتظار کری تھی، بس ایک تم ہی ہو جو ہم غریبوں کی خبر لینے آ جاتے ہو، ورنہ کہنے کو اتنے رشتہ دار ہیں، لیکن کوئی ملنا گوارا نہیں کرتا۔ آخر میں ان کا لہجہ رنجیدہ ہو گیا تو حارث نے بے ساختہ ان کے ہاتھ تھامے۔ خالہ، ایسی کوئی بات نہیں، چھوٹی تسلیاں نہ دیا کرو بیٹا، میں سب کو جانتی ہوں۔ جب سے تمہارے خالو نے ہمارے سر سے ہاتھ اٹھایا، سارے ہی ہم سے دور ہو گئے ہیں۔ یہ جو امیری غریبی کی دیوار ہوتی ہے نا، یہ پار کرنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ وہ اب دوپٹے سے اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ خالہ، میں آتا ہوں، کافی نہیں ہے کیا؟ ہاں بیٹا، تمہارا تو مجھے ہمیشہ انتظار رہتا ہے۔ کومل، کھڑی کیوں ہو؟ کھانا لگاؤ۔ نہیں خالہ، اس کی ضرورت نہیں۔ کیوں ضرورت نہیں؟ بچی صبح سے تمہارے لیے کچن میں ہلکان ہو رہی ہے۔ حارث کو یہ پسند ہے، حارث کو وہ پسند ہے، سارے گھر کو کام پر لگایا ہوا تھا۔ حارث کی نظریں بے ساختہ اس کی طرف اٹھی، جو چہرے پر نروٹھا پن لیے اپنے ہاتھ سے صوفے کی گدی پر لکیریں کھینچ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر آئی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ اب اگر اتنا اہتمام میرے لیے کیا گیا ہے تو میں انکار نہیں کر سکتا۔ کومل نے اس کی طرف دیکھا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کومل کا چہرہ یکدم کھل اٹھا۔ جاؤ کومل، عالیہ کو بھی اٹھاؤ۔ انہوں نے چھوٹی بیٹی کا نام لیا تو وہ سر ہلاتی اٹھ گئی۔ ماں کو کیوں نہیں لاتے ساتھ؟ بس خالہ، اماں مصروف رہتی ہیں بہت۔ بابا کے ملنے والوں کا سرکل کافی بڑا ہے، ہر کوئی آیا گیا رہتا ہے، اور گھر کے علاوہ کچن کا سارا انتظام انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، شادی کے بعد تو جیسے عباس بھائی نے سارے گھر کا اختیار آپا کو ہی دے دیا تھا۔
وہ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولی، پھر حارث کی شکل دیکھ کر جلدی سے بات بدل دی۔ حال اور حماد کیسے ہیں؟ کتنا عرصہ ہو گیا؟ کبھی بھولے سے بھی انہیں خالہ کی یاد نہیں آئی؟ ناہید کی طرف سے ایک اور شکوہ آیا۔ وہ بھی آپ کو یاد کرتے ہیں خالہ، لیکن سبھی کافی مصروف ہیں۔ چھوڑو بیٹا، کیا تم سے زیادہ مصروف ہوں گے؟ سارا بزنس باپ کے ساتھ مل کر سنبھال رہے ہو، لیکن پھر بھی غریب خالہ کے لیے وقت نکال کر آتے ہو نا۔ یہ وقت یا مصروفیت کی نہیں، پیار کی بات ہے۔ حارث نے مزید کوئی بات نہیں کی، کیونکہ مزید ایک جملہ مطلب مزید شکوے، جبکہ وہ اتنا وضاحت دینے کا عادی نہیں تھا۔ یہ اماں نے آپ کے لیے بھجوائے ہیں۔ اس نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر ان کی طرف بڑھایا۔ ارے اس کی کیا ضرورت تھی؟ تمہاری ماں بھی حد کرتی ہے۔ کہنے کے ساتھ انہوں نے وہ لفافہ تھام کر صوفے پر رکھے کشن کے پیچھے چھپا دیا۔ آپا کو میرا شکریہ کہنا۔ کہنے کو تو وہ میری سوتیلی بہن ہے، لیکن شاید کوئی سگی بہن بھی اتنا نہیں کرتی۔ اماں نے کبھی آپ کو سوتیلا کہا ہے؟ نہ سمجھا ہے۔ حارث کے سنجیدہ لہجے پر انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ارے نہیں بیٹا، ہم تو ہمیشہ سگی بہنوں کی ہی طرح رہی تھی، بس لوگ کبھی کبھی سچ بول کر دل دکھا دیتے ہیں۔ لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ تبھی کومل کے ساتھ عالیہ اندر آئی۔ السلام علیکم حارث بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں چھوٹی، تم بتاؤ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ بہت اچھی۔ وہ مسکرا کر کہتے ہوئے سامنے رکھی ٹیبل پر کھانا لگانے لگی۔ پلاؤ، آلو گوشت، کباب، سلاد، رائتا۔ حارث نے بے ساختہ کومل کی طرف دیکھا۔ اتنا تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کے لیے کرنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ اس کے قریب پانی کا جگ رکھتے ہوئے وہ دھیمے سروں میں بولی تو اس نے بے ساختہ سامنے خالہ اور عالیہ کو دیکھا، لیکن وہ کھانا نکالنے میں مصروف تھی۔ وہ خاموشی سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تبھی طاہر اندر آیا۔ ارے حارث بھائی آئے ہیں۔ وہ خوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا، واہ، آج تو بڑی دعوت ہو رہی ہے۔ اس نے ٹیبل پر رکھے لوازمات کو دیکھتے ہوئے اپنے گھر والوں کو باری باری دیکھا۔ تم بھی اس دعوت میں شریک ہو جاؤ۔ کومل کے کہنے پر اس نے ابروچ کہا، مہربانی ہے تمہاری۔ وہ طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے بیٹھ گیا۔ جاب ملی کوئی؟ اچھا مذاق کر لیتا حارث بھائی، یہاں MBA کرنے والے جوتیاں چٹکا رہے ہیں اور آپ FA پاس سے نوکری کا پوچھ رہے ہیں کہ نوکری مل گئی۔ اگر تم پڑھائی نہ چھوڑتے تو آج MBA نہ صحیح MA تو کر لیتے۔ کومل نے کہا، اور فیس کون دیتا؟ میرا باپ۔ وہ کھانے سے ہاتھ روک کر بدتمیزی سے بولا تو ناہید نے اسے گھور کر غصے سے دیکھا، پھر حارث کی طرف اشارہ کیا۔ حارث بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں حارث بھائی، اسی لیے میں لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا۔ جب بھی کھانا کھانے لگو تانے دینا شروع کر دیتے ہیں، خاص طور پر ایک کومل، خود یونیورسٹی کا چلی گئی، سمجھتی کہ یہی پڑھی لکھی ہے۔ وہ غصے سے کھانا چھوڑ چکا تھا۔ کومل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا گلا دبا دے۔ حارث نے پلیٹ رکھ کر پانی کا گلاس اٹھا لیا۔ اس کے یوں کھانا چھوڑنے پر تینوں ماں بیٹیوں نے کھا جانے والی نظروں سے طاہر کو گھورا، جو ان کے یوں دیکھنے پر سٹ پٹا گیا تھا۔ حارث بھائی، آپ تو کھانا کھائے نا، یہ ان دونوں کا روز کا معمول ہے۔ عالیہ نے جلدی سے کبابوں کی پلیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے پہلے بھی بھوک نہیں تھی، بس میں آپ لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے بیٹھ گیا تھا۔ ضروری کام ہے، چلتا ہوں۔ اچھا خالہ، اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی۔ اور کومل، بہت شکریہ، کھانا بہت اچھا تھا، لیکن آپ نے تو ٹھیک سے کھایا ہی نہیں۔ نہیں، میں نے ٹھیک سے کھایا۔ اینی وے، تھینک یو۔ وہ مسکرایا تو اس کی بات سن کر کومل مسکرا دی۔ اس کے جاتے اس نے تیزی سے دروازہ بند کیا اور اندر آئی۔ آپا، دیکھو حارث بھائی کتنے پیسے دے کر گئے ہیں۔ عالیہ نے ماں کے ہاتھ سے 5-5 ہزار کے نوٹ لے کر لہرائے تو ان تینوں کے چہرے کھل گئے اتنے روپے دیکھ کر۔ تم سب تو ایسے خوش ہو رہے جیسے پہلی بار دے کر گئے ہیں۔ وہ ناراضگی سے بولتے ہوئے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی جہاں پر حارث بیٹھا تھا۔ تمہارا منہ کیوں سوجا ہوا ہے؟ ناہید نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا۔ آپ کو نظر نہیں آیا طاہر کس طرح حارث کے سامنے بیہیو کرا تھا؟ اگر غلطی سے وہ یہاں آ جاتے ہیں تو اس کی حرکتیں دیکھ کر دوبارہ نہیں آئیں گے اور نہ ہی پیسے ملیں گے۔ آپا، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ اگر نہیں بھی آئیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ طاہر کی لاپرواہی سے بولنے پر کومل نے اسے غصے سے گھورا۔ کیوں فرق نہیں پڑتا؟ مجھے فرق پڑتا ہے۔ پتا ہے، کیونکہ تم انہیں پسند کرتی ہو۔ میں نہیں، انہیں سب پسند کرتے ہیں۔ کومل نے کہنے کے بعد پلیٹ میں چاول نکالے۔ بے فکر رہو، اگر وہ کسی کو برا سمجھیں گے تو وہ میں ہوں گا، کیونکہ تمہیں تو وہ پسند کرتے ہیں۔ کباب کھاتے ہوئے اس نے معنی خیزی سے کومل کو دیکھا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، اور اس کی ہنسی میں حارث کی پسندیدگی کا پورا یقین تھا۔ سارا کام ہو تو رہا ہے گڑیا، پھر کیوں خود کو ہلکان کری ہو؟ اس کو یوں کچن میں پسینے میں نہائے کھڑا دیکھ کر انوری بوا کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔
کچھ نہیں بوا، ذرا سا کام تھا، ہو گیا وہ بھی۔ اس نے ٹرائفل پر چاکلیٹ پاؤڈر چھڑک کر ڈش کو فریج میں رکھا اور اب کڑھائی میں رکھے پاستا کی طرف مڑی۔ اتنا کچھ بنا ہے تو کیوں اتنی محنت کر رہی ہو؟ انوری، کیوں منع کر رہی ہو؟ لڑکیوں کو کام کرتے رہنا چاہیے۔ نفیسہ جو کب سے سن رہی تھی مڑ کر انوری بوا کو ٹوک دیا۔ عجیب ماں ہو، بچی کا منہ دیکھو، دودھ جیسی رنگت گرمی سے کملا گئی ہے اور تمہیں کام کی پڑی ہے۔ اتنے سارے کام والے تو موجود ہیں۔ انہوں نے گلشن اور سرور کی طرف اشارہ کیا جو صفائی کے علاوہ گھر کے دوسرے کام بھی کرتی تھی، لیکن کھانا بنانے کا کام نفیسہ اور انوری بوا ہی کرتی تھی، کیونکہ غلام عباس کو نوکروں کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں تھا اور یہ رواج نفیسہ کی ساس کے وقت سے چل رہا تھا۔ ہاں زیادہ کام ہوتا دعوت وغیرہ کا تو وہ گلشن اور سرور کی مدد لے لیتے۔ ساری عمر ضروری تو نہیں نوکری ہوں، پتہ نہیں آگے کیا حالات ہوں۔ نفیسہ کے کہنے پر بوا نے ناراضگی سے انہیں دیکھا۔ اللہ نہ کرے حالات ایسے ہوں، میری گڑیا تو شہزادی ہے اور انشاءاللہ راج کرے گی۔ انہوں نے بڑے پیار سے نازک سی حالہ کو دیکھا جس کی لمبی چوٹی سے بال نکل کر اس کی گردن سے چپکے ہوئے تھے۔ نفیسہ نے مسکراتی نظروں سے بوا کو دیکھا جو بڑے پیار سے حالہ کو دیکھ رہی تھی۔ گلشن اور سرور بھی مسکرا رہی تھی۔ انوری بوا حالہ کو لے کر بہت حساس ہے، وہ جانتی تھی، اور نفیسہ جان بوجھ کر انہیں چڑھاتی ہے۔ چھوڑو گڑیا، ابھی تمہارے بابا کے ساتھ تایا اور پھپھو بھی آ جائیں گے، نہا دھو کر تیار ہو جاؤ۔ اتنے سالوں بعد جب تمہاری پھپھو تمہیں دیکھے گی تو ایسے بھوت بن کر جاؤ گی ان کے سامنے۔ کیا سوچیں گی تمہاری پھپھو؟ کیا سوچیں گی؟ یہی کہ کتنی ظالم ماں ہے، کتنا کام کرواتی ہے۔ بوا تب کر بولی، انوری کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہاری لاڈلی نے تھوڑا سا کام کیا کر لیا؟ تم نے تو سارا ملبہ مجھ غریب پر گرا دیا۔ میں جو سارا دن کچن میں گزارتی ہوں، میری خوبصورتی کی تمہیں کبھی فکر نہیں ہوئی۔ نفیسہ اب سب کام چھوڑ کر انوری بوا کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ارے تمہارا کیا ہے، شادی شدہ ہو، میاں کی من پسند ہو، 3 جوان بچوں کی ماں ہو، جبکہ میری بچی کی ابھی منگنی تک نہیں ہوئی اور وہ بہت نازک ہے، دیکھو اس کی زرد رنگت۔ وہ دونوں جب کچن میں موجود ہوتی تھیں تو ایسی نوک جھوک ان کا روز کا معمول تھا جس سے سب لطف اندوز ہوتے تھے۔ اب بھی گلشن اور سرور ان کی گفتگو سے مستفید ہو رہی تھی، لیکن وہ مسکراتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے واقعی اس وقت شاور لینے کی سخت ضرورت تھی۔ کمرے کی فضا سوگوار سی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد شہانہ پھپھو کی مدھم سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آج 12 سال بعد وہ پاکستان آئی تھی اور یہ آنسو اس دکھ اور افسوس کے تھے جو وہ آخری بار اپنی ماں اور چھوٹے بھائی کا دیدار نہیں کر سکی تھی۔ کمرے میں سب بڑے موجود تھے جبکہ حالہ اور حماد باہر کھڑے ماحول نارمل ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ تم دونوں یہاں کیوں داروغہ بن کر کھڑے ہو؟ کھانے والے کمرے میں جا کر بیٹھو۔ بوا ان کو گھور کر خود اندر چلی گئی تو وہ دونوں بھی منہ بناتے ڈائننگ روم میں چلے گئے۔ اللہ بھیا، ان 12 سالوں میں لگتا ہے ساری دنیا ہی بدل گئی، ساری حویلی کا نقشہ بدل گیا ہے اور بچے ماشاءاللہ کتنے بڑے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے سامنے بیٹھے حماد اور حالہ کو پیار بھری نظروں سے دیکھا، اور حالہ کتنی چھوٹی سی تھی تب، 2 پونیاں کر کے گھومتی تھی، بلو فراک اس کا فیورٹ ہوتا تھا، اور وہ سائیکل یاد ہے بھیا 3 پہیوں والی؟ سارا دن اس پر بیٹھ کر ساری حویلی میں گھومتی رہتی تھی اور بھابھی اس کے پیچھے بھاگتی رہتی تھی، کتنی شرارتی ہوا کرتی تھی۔ حماد نے حیرت سے حالہ کو دیکھا جو بیچاری خود حیران تھی کہ وہ شرارتی کب تھی۔ وہ سچ میں ایسا تھا؟ حماد اب بھی شرارت سے حالہ کو دیکھ رہا تھا جو نروس ہو کر ماں باپ کو دیکھنے لگی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ حماد کے ہاتھ اسے تنگ کرنے کے لیے ایک بہانہ آ گیا ہے۔ تم بچوں کو ساتھ نہیں لائی؟ عباس صاحب کے پوچھنے پر انہوں نے سر نفی میں لایا۔ وہ 2-3 ہفتے بعد آئیں گے۔ اچھا ہے نا، تب تک میں بھی آرام سے آپ کے اور بھابھی بچوں کے ساتھ رہوں گی۔ انوری آپا، آپ کو میں نے سب سے زیادہ مس کیا۔ وہ بوا کو دیکھ کر مسکرا کے بولی، ہیں وہ کیوں؟ وہ جو چائے رکھ رہی تھی چونک کر انہیں دیکھنے لگی، کیونکہ آپ سے زیادہ اچھی چائے کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ تم بالکل نہیں بدلی شہانہ، مسکا لگانے کی عادت نہیں گئی تمہاری، تعریف نہ بھی کرتی تو بھی تمہیں چائے مل جاتی۔ وہ بھی انوری بوا تھی، ایک ہی جملے میں حساب برابر کر گئی۔ ان کے کہنے پر حماد قہقہہ لگا کر ہنس پڑا جبکہ غلام عباس بھی بے اختیار مسکرائے تھے۔ شہانہ شرمندہ ہونے کے بجائے کھلکھلا کر ہنس پڑی، تمہارے آنے سے رونق ہو گئی ہے۔ نفیسہ نے انہیں دیکھتے ہوئے خوشی سے کہا، کیوں، میں اپنے پیچھے اپنی بھتیجی چھوڑ تو گئی تھی، وہ رونق نہیں لگاتی کیا؟ انہوں نے حیرت سے حالہ کو دیکھا جو بس مسکرا دی تھی۔ کیوں بھیا، یہ میرے جیسی ہے یا نہیں؟ یہ بالکل تمہارے جیسی نہیں، میری بیٹی بہت شریف اور کم گو ہے۔
مطلب کیا ہے بھیا آپ کا؟ کس دن میں نے بدماشوں کو سامنے بٹھا کر ٹیوشن دی ہے؟ شاہانہ تو ایک دم اچھل پڑی تھی۔ حماد نے ہنستے ہوئے بڑی دلچسپی سے اپنی پھپھو کو دیکھا جو اس خاندان کی سب عورتوں سے مختلف لگ رہی تھی۔ دیکھا کتنی لمبی زبان ہے تمہارے منہ میں، ہماری گڑیا بڑی شائستہ اور نرم گفتار ہے۔ اندر داخل ہوتی انوری بوا فوراً بولی، حد ہوتی ہے، سچ بولنے کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ افسوس بھتیجی، تم نے تو میرا نام ڈبو دیا۔ خیر کوئی بات نہیں، اب میں آ گئی ہوں تو میں ٹھیک کر دوں گی۔ معاف رکھو ہمیں بیوی، ہماری بچی پر اپنا شیطانی سایہ نہ ڈالنا۔ بوا نے فوراً حالہ پر کچھ پڑھ کر پھونکا تو غلام عباس کے ساتھ باقی سب بھی ہنس دیے۔ حارث کب آئے گا میرا سب سے لاڈلا بچہ؟ حارث کا ذکر کرتے ہوئے ان کا لہجہ شفقت سے بھرپور تھا۔ آ جائے گا تھوڑی دیر تک، تب تک تم آرام کرو۔ غلام عباس اٹھتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے بچوں، چلو میرے کمرے میں، تم لوگوں کے لیے گفٹ لے کر آئی ہوں۔ ان کے اٹھتے ہی وہ دونوں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ وہ مالی کے سر پر کھڑی کیاریوں میں نئے پھول لگوا رہی تھی جو مالی عباس صاحب کے کہنے پر لایا تھا۔ پیچھے آہٹ محسوس کر کے مڑی تو شاہانہ کو آتے دیکھ کر حیران ہوئی۔ اتنی جلدی اٹھ گئی؟ رات کو بھی اتنی دیر تک بچوں کے ساتھ جاگتی رہی ہو، مجھے لگا دیر سے اٹھو گی۔ وہ اب اس کے ساتھ گھاس پر چلنے لگی تھی۔ مجھے بھی لگا اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہوں تو دیر تک سوں گی، لیکن تھکاوٹ میں مجھے نیند کم ہی آتی ہے۔ تم بیٹھو، میں تمہارا ناشتہ یہیں لے آتی ہوں۔ میں انوری آپا سے کہہ آئی ہوں، وہ لا رہی ہیں، آپ بس میرے پاس بیٹھ جائیں۔ اس کے کہنے پر مسکراتے ہوئے ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ اور بتاؤ، خوش ہو اپنی لائف میں؟ نفیسہ نے بغور ان کا جگمگاتا چہرہ دیکھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے الٹا ان سے پوچھنے لگی۔ مجھے تو ماشاءاللہ خوش لگ رہی ہو۔ جی بھابھی، اللہ کا شکر ہے، بہت خوش ہوں۔ جنید بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ چلو بہت اچھا ہے، ورنہ جب اچانک تمہارے بھیا نے سب کے خلاف جا کر جنید سے تمہاری شادی کی بات کی تو یقین مانو میں تو بہت ڈر گئی تھی۔ ڈر تو میں بھی گئی تھی، اور مجھے بھیا پر غصہ بھی بہت آیا تھا۔ کہاں ہمیں حویلی سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی، اور کہاں مجھے 7 سمندر پار انجانا آدمی کے ساتھ بھیج دیا۔ کچھ نہیں جانتی تھی میں جنید کے بارے میں، ان کی عادتوں کے بارے میں، سمجھ نہیں آتا تھا سب کیسے ہینڈل کروں گی۔ لیکن بھابھی، جنید میری سوچ سے کہیں زیادہ اچھے ثابت ہوئے۔ ہمارے عجیب اصول تھے، سخت روایات تھی، ابا جی کے سامنے کوئی بات ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اماں جی ماں تھی، لیکن وہ بھی ان رواجوں میں جکڑی ہوئی تھی، کبھی ان سے نزدیکی نہیں ہو سکی۔ عباس بھائی سب سے بڑے تھے، کچھ ان کا مزاج سنجیدہ تھا، دوسرا بڑا ہونے کی وجہ سے ان پر ذمہ داریاں زیادہ تھیں، جس کی وجہ سے وہ بہن بھائیوں سے بھی ایک حد بنا کر رکھتے تھے۔ پھر غیور بھائی، انہیں سنجیدہ نہیں کہہ سکتے، وہ نخریلے، غصیلے، بلکہ آسان لفظوں میں کہوں تو مجھے بد مزاج اور بدتمیز لگتے تھے۔ ان سے کبھی میری اور ایاز کی نہیں بنی۔ ایاز کے نام پر انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری۔ وہ میرا بھائی ہی نہیں، دوست بھی تھا، بھیا اور بھائی سے بالکل مختلف، بہت مختلف، اس لیے روایات اور اصولوں کے خلاف چلا گیا، اور اس گناہ کی پاداش میں اسے اپنوں نے دور کر دیا، اور اسی غم میں وہ دنیا سے چلا گیا۔ بات کرتے ہوئے ان کا لہجہ رند گیا تو نفیسہ نے گہرا سانس لیا۔ ایاز اس گھر کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا تھا جو چھوٹی سی عمر میں اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ اس بات کا غم اور پچھتاوا اس گھر کے ہر فرد کو تھا۔ شاہانہ نے نظریں اٹھا کر نفیسہ کو دیکھا جن کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ تبھی انوری بیگم کے آنے پر ان دونوں نے تیزی سے آنکھیں صاف کی۔ انوری نے ٹرے رکھ کر بغور دونوں کی شکلیں دیکھی اور جانے لگی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ شاہانہ نے ان کا بازو پکڑ کر روکا۔ میں نے کھانا رکھا ہے چولہے پر، تم ناشتہ کرو، تب تک میں فارغ ہو جاؤں گی۔ ان کے جاتے شاہانہ نے سامنے رکھا چائے کا مگ اٹھا لیا۔ دونوں ہی خاموش تھی۔ پھر اس خاموشی کو شاہانہ نے توڑا تھا۔ ایاز بھائی کی بیوی اور بیٹی کیسی ہے؟ آپ لوگ تو ملتے ہوں گے؟ نفیسہ نے چونک کر شاہانہ کو دیکھا۔ تمہیں نہیں پتا؟ کیا؟ اب کے چونکنے کی باری شاہانہ کی تھی۔ ایاز کی بیوی نے دوسری شادی کر لی؟ کیا؟ کب؟ عدت ختم ہوتی شادی کر لی تھی اس نے، 6 سال ہو گئے۔ مجھے تو کسی نے نہیں بتایا۔ اور زمل، وہ کہاں ہے؟ شاہانہ کے سوال پر نفیسہ نے نظریں چرائیں تو شاہانہ نے انہیں بے یقینی سے دیکھا۔ بھابھی، یہ مت کہنا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ شاہانہ، یہ سوال تم اپنے بھیا سے کرو، ایاز سے کوئی نہیں ملتا تھا، بس آخری دفعہ وہ تب آیا تھا جب اماں جی بیمار تھی، زمل بھی ساتھ تھی، اس کے بعد اس کی زندگی نے وفا نہ کی، اور پھر ایاز کے بعد تمہارے بھیا اور غیور بھائی گئے تھے فرحانہ سے ملنے۔
فرحانہ یعنی ایاز کی بیوی، لیکن اس نے بہت بدتمیزی کی اور زمن سے بھی ملنے نہیں دیا۔ مجھے نہیں پتا تمہارے بھیا کا اس سے رابطہ ہے یا نہیں، کیونکہ میں جب بھی ان سے پوچھتی ہوں ان کے پاس اس سوال کا جواب خاموشی ہوتا ہے، اور تم جانتی ہو زبردستی ان کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ اصولاً تو اسے یہاں ہونا چاہیے تھا بھابھی، بھیا اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آخر وہ اس گھر کی بیٹی ہے، عزت ہے ہماری، کیسے اسے غیروں کے بیچ اکیلا چھوڑ دیا آپ سب نے؟ اس کی ماں تو ہے نا اس کے ساتھ۔ نفیسہ کے کہنے پر شاہانہ نے ناراضگی سے انہیں دیکھا۔ وہ عورت جو کچھ عرصہ اپنے شوہر کا افسوس نہ کر سکی، وہ اس شخص کی بیٹی کے لیے کتنی اچھی ثابت ہو رہی ہوگی، اندازہ ہو رہا ہے مجھے۔ شاہانہ کا موڈ بری طرح خراب ہو گیا تھا۔ حارث نے بھی اس بارے میں کچھ نہیں کہا، وہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا اور نہ سنتا ہے۔ شاہانہ کے ماتھے پر بل تھے جبکہ چہرے پر گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ میں خود بھیا سے بات کروں گی۔ نفیسہ نے شاہانہ کو کہتے سنا تو سر جھٹک کر مسکرا دی۔ تم ناشتہ کر کے تھوڑا آرام کر لو، بچے آ گئے تو پھر تم ان کے ساتھ بچی بن جاؤ گی۔ شاہانہ کے چہرے پر بچوں کے ذکر سے مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے جب پتہ چلا حالہ نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا ہے، میں بتا نہیں سکتی مجھے کتنی خوشی ہوئی۔ ہمارے خاندان کی پہلی لڑکی ہے جو یونیورسٹی گئی ہے، اور اس کا سارا کریڈٹ میرے بھیا کو جاتا ہے۔ نفیسہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ لو، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ میرے بھیا ہمیشہ سے ٹرینڈ سیٹر رہے ہیں، اب دیکھے گا خاندان میں بیٹیوں کے لیے یونیورسٹی جانے کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ آپ کو اتنی ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ تمہاری خوش فہمی پر ہنسی آ رہی ہے، اپنے بھیا کو لے کر زیادہ ہی خوش فہم نہیں ہو رہی تم؟ وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے ساتھ تھوڑی بہت رد و بدل کرنے سے انسان کی فطرت نہیں بدل جاتی، اور اس خاندان کے مردوں کی فطرت میں ظلم اور سفاکیت کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ وہ عام لہجے میں بات کر رہی تھی، لیکن لفظوں کے برعکس ان کے لہجے میں کڑواہٹ تھی۔ بھیا آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں؟ شاہانہ کا لہجہ خود بخود دھیما ہو گیا۔ 30 سال ہو گئے ہماری شادی کو، 3 بچے ہیں، لوگوں کے نزدیک میں آئیڈیل زندگی جی رہی ہوں، اور آپ کے نزدیک یہ آئیڈیل نہیں ہے؟ آئیڈیل؟ آئیڈیل پتہ نہیں کسے کہتے ہیں۔ ایک خوبصورت مضبوط بیک گراؤنڈ والا میرا شوہر، ساری دنیاوی آسائشیں، صحت مند پیارے بچے ہونا، تو یہی آئیڈیل ہوتا ہے۔ لیکن شاہانہ، عورت کو ان سے زیادہ اپنے شوہر کی محبت اور مان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے شوہر اور اس سے وابستہ ہر سوچ پر ایک بیوی اپنا حق چاہتی ہے، پھر چاہے وہ اسے جھونپڑی میں رکھے، وہ خوش رہتی ہے۔ تم بھی سوچتی ہوگی میری بھابھی کتنی ناشکری ہے۔ بھیا آپ سے پیار نہیں کرتے کیا؟ 30 سال ہو گئے شاہانہ، بوڑھے ہو گئے ہم، اب یہ سوال بے معنی ہے۔ یہ سوال تمہیں 30 سال پہلے کرنا چاہیے تھا۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی لیکن آنکھیں نم تھیں۔ وہ کھڑی ہوئی تو شاہانہ نے ان کا بازو تھام لیا۔ تب میں چھوٹی تھی، سمجھ نہیں تھی، اب پوچھ لیتی ہوں۔ تو میرا جواب یہ ہوتا شاہانہ، انسان پہلی محبت کبھی نہیں بھولتا، چاہے وہ اسے ساری دنیا میں رسوا ہی کیوں نہ کر دے۔ شاہانہ کتنی دیر بول ہی نہ سکی۔ چھوڑو، تم بھی کیا ذکر لے بیٹھی ہو؟ گڑے مردے اکھاڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، اور میں بھی پتہ نہیں کیوں اتنی فضول باتیں کرنے بیٹھ گئی۔ آرام کرنا ہے تو کر لو، شام کو حارث آئے گا تو غیور بھائی کی طرف چکر لگا لینا۔ وہ جلدی جلدی بات کرتے ہوئے ٹرے اٹھائے اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ شاہانہ کتنی دیر وہیں بیٹھی رہی۔ کلاس سے نکلتے ہی وہ کسی سے بھی بات کیے بغیر تیزی سے وہاں سے نکلی اور کچھ دور بنے برگد کے درخت کے نیچے بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ پریشانی اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھی، جسے وہ کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آج 1 ہفتہ گزارنے کے بعد وہ یونیورسٹی آئی، جہاں آ کر اسے پتہ چلا کہ سر نہ صرف ایک نئی اسائنمنٹ دے چکے ہیں بلکہ کلاس کو مختلف گروپوں میں بانٹ بھی چکے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں، اور اس کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ اس کے گروپ میں ثاقب بھی شامل تھا۔ وہ ایک کلاس میں ہوتے ہوئے اسے مکمل نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن 6 لوگوں میں اسے براہ راست اگنور کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ اسے کوئی فرار کی راہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب اگر وہ جا کر سر کو چینج کرنے کے لیے کہتی تو وہ وجہ پوچھتے، اور وجہ وہ کیا بتاتی؟ پہلے ہی ثاقب نے اس کی وجہ سے اسائنمنٹ پھاڑ دی تھی، اب اگر وہ منع کرتی تو نہ جانے وہ کیسے ریئیکٹ کرتا، اور وہ کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتی تھی، پر وہ ثاقب کو فیس بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ مسلسل پریشانی سے اپنے ہونٹ چبا رہی تھی۔ تبھی فائزہ بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئی اور دھپ سے اس کے قریب گرنے والے انداز میں بیٹھی۔ میں جانتی ہوں سر کی بات سن کر تم پریشان ہو گئی ہو۔ اس کے درست اندازے پر حالہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کم مون حالہ، وہ کوئی آدم خور تو نہیں ہے جو آنکھوں کے راستے تمہیں نگل جائے گا؟ بیچارہ منہ سے تو کچھ نہیں کہتا، بس تمہیں دیکھتا رہتا ہے، تمہارے کیا جاتا ہے؟ حالہ نے اسے ناراضگی سے دیکھا۔ اچھا بابا، اب ناراض تو نہ ہونا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔
ہمیں ضرورت ہے اپنے کام پر دھیان دینے کی، بس۔ خالہ نے گہرا سانس لیا۔ تبھی ثاقب، جویریہ، معین اور عبید انہیں آتے دکھائی دیے۔ ہلو گرلز، عبید نے ان دونوں کے قریب آ کر کہا۔ ہائے، فائزہ جواباً مسکرا کر بولی، جبکہ حالہ مسکرا بھی نہ سکی۔ پھر کیا خیال ہے، کام آج سے شروع کر دیتے ہیں تو لائبریری ٹھیک رہے گی یا آڈیٹوریم میں چلیں؟ یہ سوال معین نے کیا تھا۔ میرا خیال ہے یہیں بیٹھتے ہیں، ویسے بھی آج موسم اچھا ہے۔ ثاقب نے ایک نظر حالہ کے جھکے سر کو دیکھا تو سب نے اتفاق کیا اور وہیں بیٹھ گئے۔ حالہ بھی بینچ سے اتر کر ان سے کچھ فاصلے پر فائزہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ سب نوٹس اور کتابیں پھیلائے اپنے اپنے پوائنٹس ڈسکس کر رہے تھے۔ حالہ خاموشی سے انہیں سن رہی تھی۔ اس نے ایک چور نظر ثاقب پر ڈالی تو وہ بڑے مگر انداز میں کتاب پر جھکا، کوئی پوائنٹ ہائی لائٹ کر رہا تھا۔ حالہ نے گہری سانس لے کر اپنی کتاب کھولی۔ میں اور معین کیفیٹیریا جا رہے ہیں کچھ کھانے کے لیے لینے، تم میں سے کسی کو کچھ چاہیے؟ جویرے کے پوچھنے پر حالہ نے سر نفی میں ہلایا، جبکہ فائزہ اسے کچھ بتا رہی تھی۔ وہ فائل پر جھکی تیزی سے کچھ لکھ رہی تھی۔ تب بھی فائزہ کا ایکسکیوز کرنے پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو فون کان سے لگائے قدرے فاصلے پر چلی گئی تھی۔ اس نے سرسری نظر سامنے ڈالی تو دھک سے رہ گئی۔ وہاں ثاقب کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے بے ساختہ مضطرب انداز میں پہلو بدلا اور چور نظروں سے دوبارہ ثاقب کو دیکھا۔ حالہ؟ ثاقب کی آواز پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ مجھے پتا ہے آپ مجھے لے کر کمفرٹیبل نہیں ہیں۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ سر ہم ایک گروپ میں رکھیں گے۔ مجھے کلاس میں سب کے سامنے سر کو منع کرنا اچھا نہیں لگا، لیکن میں بالکل نہیں چاہوں گا کہ میری وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی ہو۔ میں آج سر سے بات کر کے اپنا نام دوسرے گروپ میں کروا لوں گا۔ وہ بہت سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ سر جھکا ہونے کے باوجود حالہ محسوس کر سکتی تھی کہ اس کے رویے سے وہ ہرٹ ہوا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ حالہ کے کہنے پر ثاقب نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، جو اب بھی اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ تو پھر آپ ریلیکس ہو کر بیٹھ جائیں اور کھل کر سانس لیں۔ وہ کہہ کر دوبارہ اپنے نوٹس پر جھک گیا تو حالہ نے بے اختیار اس کا چہرہ دیکھا، جس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حالہ کے چہرے پر کھسیانی سے مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے پین روک کر دونوں آنکھوں کو زور سے بند کیا اور پھر دونوں ہاتھوں سے سر کو دبایا۔ ان کے گروپ میں ہر ایک نے ایک ایک ٹاپک منتخب کر لیا تھا۔ اس نے اپنی مرضی سے سب سے آسان اور اپنا پسندیدہ ٹاپک منتخب کیا تھا۔ اسے اس بار ہر حال میں سب سے اچھی اسائنمنٹ بنانی تھی اور کل سے وہ اسی پر کام کری تھی۔ مسلسل پڑھنے اور لکھنے کی وجہ سے گردن کے ساتھ آنکھیں اور سر بھی دکھنے لگے تھے۔ دروازہ کھلنے پر اس نے مڑ کر دیکھا جہاں حماد کھڑا تھا۔ کب سے مووی کے لیے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، لیکن تم اپنے حجرے سے باہر نہیں آ رہی۔ وہ بولتا وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور جھک کر اس کے سامنے پھیلے نوٹس اور کتابوں کو دیکھنے کے بعد منہ بنایا۔ سنو، یونیورسٹی میں بھی گیا تھا اور ماشاءاللہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا، پر تمہاری طرح پڑھائی کو زندگی موت کا مسئلہ نہیں بنایا۔ پرسوں یہ اسائنمنٹ جمع کروانی ہے۔ پرسوں میں بھی وقت ہے، یوں سر پہ سوار کر کے کام کرو گی تو بوجھ لگے گا۔ تھوڑا ریلیکس ہو کر سکون سے کرو گی تو کچھ اچھا لکھ سکو گی۔ اب اٹھو، اس سے پہلے کہ ہٹلر جاگ جائے۔ عباس صاحب کو ہٹلر کہنے پر حالہ نے غصے سے تھپڑ اس کے بازو پہ لگایا۔ پھپھو بھی ہیں؟ اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ بھائی کے ساتھ باہر گئی ہیں، شاید تائی جی کی طرف۔ اور اماں؟ وہ آنٹی اسمت کی طرف گئی ہیں، ان کی طبیعت پوچھنے کے لیے۔ حماد نے ساتھ والی پڑوسن کا نام لیا۔ ٹھیک ہے، تم لگاؤ، میں منہ ہاتھ دھو کر آتی ہوں۔ پھلوں کو ٹرے میں رکھ کر ایک باؤل اور چھری لے کر جب وہ لاؤنج میں آئی، تب بھی حماد ریموٹ پکڑے نیٹ فلکس پر مووی سرچ کر رہا تھا۔ وہ ٹرے گود میں رکھ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب لگا بھی چکو کوئی اچھی سی مووی، 1 گھنٹے سے تم صرف سرچنگ ہی کر رہے ہو۔ تھوڑی دیر بعد اذان ہو جانی ہے، بابا کمرے سے نکل آئیں گے، پھر تو ہم دیکھ چکے مووی۔ حالہ نے ساری ناراضگی ہاتھ میں کیلے پر نکالی۔ یار کوئی اچھی مووی نظر ہی نہیں آ رہی۔ چلو پھر پیٹر ریبیٹ لگا دو، قد لمبا ہوگا تمہارا لیکن سوچ وہی بچوں والی ہے۔ حماد منہ بنا کر بولا، تبھی بوا بھی آ کر ان کے قریب بیٹھ گئی۔ ان کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں ٹوکری اور مٹر رکھے تھے۔ آئے بیٹا، ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے حالہ، لگا دو اس خرگوش کی فلم، مجھے بھی پسند ہے۔ بوا کے کہنے پر انہوں نے حیرت سے منہ کھول کر انہیں دیکھا اور ان دونوں کے یوں دیکھنے پر وہ گڑبڑا کر انہیں دیکھنے لگی۔ آپ کو کیسے پتا کہ ہم خرگوش والی فلم کی بات کریں؟ لو، میں اتنی بھی جاہل نہیں، مجھے پتا ہے، خرگوش کو کہتے ہیں۔ وہ باہر عباس بھیا کے باغیچے میں ہے نا، ایک رابٹ اور دوسری ریبٹی۔ ان کے کہنے کی دیر تھی کہ دونوں کے قہقہے بلند ہوئے۔ بوا نے ناراضگی سے انہیں دیکھا۔ غلط کیا کہا میں نے؟ ایک مذکر ہے اور ایک مؤنث، تو ریبٹی ہوا نا۔ واہ بوا، آپ تو بہت انٹیلیجنٹ ہیں۔
کچھ اور ہمارے گیان میں اضافہ کرے نا۔ حماد نے ان کے پاس بیٹھ کر خالہ کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ کیا بتاؤں بچے، میں تو بڑی وہ آنٹی، وہ ابھی تم نے کیا کہا تھا وہی تھی، بس ہمارے حالات ایسے نہ تھے کہ پڑھتے، دوسرا وہ زمانہ بھی ایسا نہ تھا۔ ماں باپ کہتے لڑکی کو ہانڈی چولہا کرنا سکھا دو، سلائی کڑھائی دھلائی صفائی، بس یہی آنا چاہیے۔ وہ سب مجھے آتا تھا، پر پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ تمہاری ماں میری سہیلی تھی، لیکن ان کا گھرانہ امیر تھا۔ تمہاری ماں میں امارات کا ذرہ بھر بھی غرور نہ تھا۔ میں سہیلی تھی، بس تھی تو غریب، اس بات سے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ پھر جب میں 14 سال کی ہوئی تو میرے ماں باپ نے میری شادی کر دی۔ آج بوا پتہ نہیں کون سے موڈ میں تھی کہ ماضی کو یاد کرنے کے ساتھ ان سے شیئر بھی کری تھی۔ اتنی جلدی بوا؟ ہاں بیٹا، تب اتنی ہی جلدی کر دیتے تھے، میرے بعد اور بھی 7 بچے تھے ان کے۔ اچھا بوا چھوڑو اسے، یہ بتائیں پھر جب آپ کی شادی ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ خالہ نے جلدی سے کلام جوڑا۔ بس بیٹا کیا بتاؤں، اپنے ماں باپ کے گھر جیسی بھی تھی، روکھی سوکھی کھاتی تھی پر سکھی تھی، لیکن سسرال آ کر ایسے لگتا تھا جیسے زندگی اب شروع ہوئی ہے۔ میری ساس بڑی ظالم عورت تھی، سارا دن کولو کے بیل کی طرح کام کرواتی۔ رات آتی، جب مجھے لگتا اب بستر پر لیٹ کر آرام کرنے کا موقع ملے گا تو اپنے کمرے میں بلوا لیتی۔ میں ساری ساری رات ٹانگیں دباتی، وہیں اونگتی رہتی۔ میرے شوہر الگ ناراض رہتے کہ میں ان کی پرواہ نہیں کرتی۔ جیسے تیسے زندگی بس گزار رہی تھی۔ 2 سال کیا گزرے، اولاد نہ ہونے کا تانا دے کر 3 حرف ہاتھ میں تھمائے اور گھر کی دہلیز سے باہر پھینک دیا۔ آخر میں نہ صرف ان کی آواز بھر آ گئی بلکہ آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر گئیں۔ خاموشی سے سنتے حماد کا چہرہ افسردہ ہو گیا، جبکہ خالہ کی آنکھیں چھلک گئیں۔ بوا نے چونک کر دونوں کو دیکھا۔ ارے! انہوں نے چادر سے دونوں آنکھوں کو صاف کیا۔ تم دونوں دکھی کیوں ہو رہے ہو؟ سالوں گزر گئے اس بات کو، اب تو مجھے کچھ یاد بھی نہیں آتا۔ وہ مسکرا رہی تھی، جبکہ خالہ پوچھنا چاہتی تھی پھر اتنے سالوں پہلے کی بات پر آج بھی آپ کی آنکھیں نم کیوں ہیں؟ پھر کیا ہوا بوا؟ حماد نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا۔ پھر کیا، واپس آ گئی ماں باپ کے پاس۔ باپ تو تب رہا نہیں تھا، بوڑھی ماں کیا کرتی، وہ خود بھائیوں کی محتاج تھی۔ بھائی بھی کیا کرتے، ان کی اپنی اولادیں تھیں اور محدود آمدنی تھی۔ میں بوجھ لگنے لگی تو میں حویلی میں آ کر کام کرنے لگی۔ تب تمہاری اماں تمہارے بابا کے ساتھ شہر جا چکی تھی۔ حارث کی پیدائش پر جب یہ لوگ حویلی آئے تو مجھے بھی ساتھ لے آئے۔ تب سے میں یہاں ہوں۔ اب تو سب بھول گیا، بس یہی یاد ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرے بچے ہیں۔ کہتے ہوئے انہوں نے پیار سے خالہ کو دیکھنے کے بعد حماد کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا تو اس نے بڑی عقیدت سے ان کے دونوں ہاتھ چومے۔ میں آپ کا ہی بیٹا ہوں۔ اس کے کہنے پر ان کی آنکھیں پل میں نم ہوئیں۔ انہوں نے بے ساختہ انداز میں اس کا ماتھا چوما تو خالہ بھی مسکرا کر ان کے کندھے سے لگ گئی۔ تبھی عباس صاحب کے کمرے سے آواز بلند ہوئی۔ حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو۔ لتا منگیشکر کی آواز پر حماد اور خالہ نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا اور ان کے ہونٹوں پر آنے والی ہنسی بے ساختہ تھی۔ بوا، آپ تو صدیوں سے ہمارے ابا حضور کو جانتی ہیں، تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ میرے والد محترم کی ہسٹری کیا ہے۔ حماد کے پوچھنے پر بوا ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ مطلب ابا اتنے دکھی گانے کیوں سنتے ہیں؟ کیا اماں سے پہلے ان کا کوئی چکر تھا؟ کہیں محبوبوں نے دھوکہ تو دے کر دی نکل گئی؟ حماد نے مذاق کیا تھا، لیکن بوا کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا۔ پھر وہ فوراً سنبھلی تھی۔ آئے لڑکے، باولا ہو گیا کیا؟ باپ کے بارے میں مذاق کرتے ہیں، سن لیا نا انہوں نے تو 100 جوتے لگائے گا اور گنے گا ایک۔ وہ جوتی پاؤں میں ڈالتی کھڑی ہو گئی۔ باتوں میں لگا کر رکھ دیا، چاول پکانے تھے، مٹر وہیں رہ گئے، اب تمہاری ماں آ کر بولے گی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ حماد دوبارہ ٹی وی کی طرف مڑ گیا اور خالہ اکتا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو ناہید صوفے پر بیٹھی چائے کا مگ ہاتھ میں لیے ٹی وی دیکھ رہی تھی، جبکہ صبح کے ناشتے کے برتن ویسے ہی سامنے میز پر دھرے تھے۔ اس نے ناگواری سے ان برتنوں پر بھنبھناتی مکھیوں کو دیکھا اور صوفے پر رکھے گندے کپڑوں کا ڈھیر اٹھا کر سامنے رکھی کرسی پر پھینکا اور خود ناہید کے قریب تھکے ہوئے انداز میں بیٹھ گئی۔ یہ برتن ابھی تک یہیں پڑے ہیں؟ اس نے اکتائے ہوئے انداز میں ناہید سے پوچھا، جنہوں نے بڑی مشکل سے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا تھا۔ 1 بج رہا ہے اور آپ لوگوں کا ناشتہ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔
تبھی منہ پر ماسک لگائے عالیہ اندر داخل ہوئی۔ آپ ہی، آپ جلدی آ گئی ہو، ورنہ ہمارا ناشتہ تو اسی وقت ہوتا ہے۔ عالیہ کے کہنے پر ناہید نے حیرت سے کومل کی طرف دیکھا۔ واقعی آج تم جلدی آ گئی ہو، چھٹی تو 2 بجے ہوتی ہے اور آتے آتے 3 بج جاتے ہیں۔ ناہید کے سوالیہ انداز پر کومل نے گہرا سانس لیا۔ جاب چھوڑ دیا میں نے، اتنا کام لیتے ہیں، اوور ٹائم بھی کرواتے ہیں، لیکن تنخواہ کے نام پر چند ہزار تھما کر سمجھتے ہیں انہوں نے اپنا غلام بنا لیا ہمیں۔ وہ سخت اکتائی ہوئی تھی۔ چلو، پہلے ہی گھر میں بیچاروں کی فوج بیٹھی ہے، اب تم بھی پلو جھاڑ کے بیٹھ جاؤ۔ ناہید کی چائے کا مزہ کرکرا ہو کے رہ گیا۔ انہوں نے یہ بات اندر آتے طاہر کو دیکھ کر کہی، جو جمائی لیتا نیچے قالین پر دراز ہو گیا تھا۔ امی، آپ کو تانے دینے کے علاوہ کوئی کام آتا ہے؟ آپ تو ہم ایسے سنا رہی جیسے خود دن رات کام کر کے ہمیں پال پوس رہی ہیں۔ عالیہ بدلحاظی سے بولی، میں دن رات کام نہیں کرتی، پر دن رات جو تم لوگ عیش کرتے ہو نا، یہ عیاشی میری وجہ سے ہے۔ حارث تمہاری پھپھی کا بیٹا نہیں، بھانجا ہے میرا، میری وجہ سے پیسے دیتا ہے۔ وہ بھی غصے سے بولی، احسان نہیں کرتے، اپنی مرضی سے دیتے ہیں، ہم مانگنے نہیں گئے تھے۔ احسان ہی کرنا تھا تو اپنے گھر میں رکھ کر کرتے نا احسان، جتنی مہنگی گاڑی میں خود گھومتے ہیں ویسی ہمیں لے کر دیتے، چند ہزار دے کر خود کو کہیں کا مہاراجا سمجھ رہے ہیں۔ بکواس بند کروا لیا، پہلے ہی سر میں درد ہو رہا ہے۔ کومل کے کہنے پر وہ منہ بنا کر بڑبڑانے لگی۔ اچھا کیا آپ ہی کہ اسکول کی جاب چھوڑ دی، میرا سر درد ہے، کوئی آفس کی جاب کرو ٹھاٹ والی۔ اپنی دوست رضیہ کو دیکھ لو، جب سے اسے کسی کمپنی میں جاب ملی ہے اس کا تو حلیہ ہی بدل گیا، پتہ نہیں کتنی تنخواہ لیتی ہے، اتنے مہنگے کپڑے پہنتی ہے، اور میرے دوست بتا رہے تھے امیر لوگوں سے اس کی دوستی ہے، اتنی بڑی گاڑی میں آتی جاتی ہے۔ طاہر نے بتایا تو اس نے گہرا سانس لیا۔ ان مہنگے کپڑوں اور گاڑی کی کہانی وہ جانتی تھی۔ ہاں، میں بھی سوچ رہی ہوں کسی اچھی کمپنی میں جاب کر لوں، کم از کم سیلری تو اچھی ملے گی نا۔ اور حارث کا کیا اسے اچھا لگے گا تمہارا غیر مردوں کے ساتھ کام کرنا؟ امی، حارث کو میرے جاب کرنے پر کیوں اعتراض ہونے لگا؟ میں پہلے بھی جاب کری تھی، انہوں نے تو مجھے کبھی منع نہیں کیا۔ اسکول کی نوکری اور کسی دفتر میں مردوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے فرق ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کی سوچ مختلف ہے، لیکن خاندانی اثر ضرور ہوتا ہے۔ ہم اسے کتنا جانتے ہیں؟ صرف 2 سال سے، وہ بھی جو مہینے میں وہ 1 یا آدھ گھنٹہ آتا ہے۔ بے شک وہ تنقید نہیں کرتا، لیکن میں جانتی ہوں اپنی عورت اپنی عزت کے لیے اس کے اصول بھی روایتی ہوں گے۔ بظاہر نفیسہ اور حالہ پر کوئی پابندی نہیں، لیکن میں نے انہیں کبھی دوپٹوں کے بغیر نہیں دیکھا، کسی غیر مرد سے ملنا تو دور، غیر ضروری بات بھی کرتے نہیں دیکھا۔ نفیسہ ابھی تک شوہر یا بیٹوں کے بغیر کہیں نہیں جاتی، حالہ کو بھی اس کے بھائی ہی لے کر جاتے ہیں۔ اوف امی، آپ نے تو حارث بھائی کو زیادہ ہی سر پر سوار کر لیا، پکا ہی سوچ لے کہ وہ ہمارے بہنوئی بنیں گے۔ کیا کبھی انہوں نے آپ سے ایسا کہا؟ کیا آپ ہی آپ سے ایسی بات کیوں انہوں نے؟ عالیہ کے کہنے پر کومل نے کوئی جواب دیے بغیر انگلی سے پیشانی کو رگڑا تھا۔ آپ شاید بھول گئی ہیں، ان کی ایک عدد منگیتر بھی ہے، اور ان کی فیملی میں منگیتر سے ہی شادی کی جاتی ہے۔ ضروری نہیں ایسا، کومل غصے سے بولی۔ ان کی فیملی میں ایسا ہو چکا ہے، جس سے منگنی ہوئی شادی اس سے نہیں ہوئی، برسوں گزر گئے۔ وہ صرف ایک بات تھی جس میں نہ حارث کی مرضی شامل تھی اور نہ ہی ان کی کزن کو اتنی سمجھ تھی، اور یہ قصہ تو پرانا ہو گیا، حارث کو تو اپنے اس کزن کی شکل بھی یاد نہیں، اور نہ خبر ہے کہ وہ کہاں ہے۔ وہ ان رسموں کے کتنا خلاف ہے تم لوگ جانتے ہو۔ دوسرا انہوں نے منہ سے نہیں کہا وہ مجھے پسند کرتے ہیں، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ وہ مجھے پسند کرتے ہیں اور مجھ سے ہی شادی کریں گے۔ اچھی خوش فہمی ہے، عالیہ نے کندھے اچکا کر کہا اور منہ دھونے چلی گئی۔ کومل، پھر بھی جاب کرنے سے پہلے سوچ لو، میں نہیں چاہتی حارث کی نظر میں ہمارا امیج خراب ہو۔ عباس بھائی کبھی تمہاری شادی کے لیے نہیں مانیں گے، نفیسہ وہی کرے گی جو اس کا شوہر کہے گا، صرف حارث کے سہارے سب کچھ ہوگا، اگر وہی پیچھے ہٹ گیا تو سمجھو سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا امی، میں خود بھی حارث کو کھونا نہیں چاہتی۔ آپ ہی، مانتا ہوں حارث بھائی بہت امیر ہے اور بے حد ہینڈسم ہے، اوپر سے بہت شریف اور پاورفل ہے، لیکن دنیا ان پر ختم نہیں ہوتی، ٹرائی کرو، شاید اس سے اچھا مل جائے۔ کب سے سنتے طاہر کے مشورے پر کومل نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر اس کی ٹانگ پہ دے مارا۔ حارث پر بے شک دنیا ختم نہیں ہوتی، لیکن حارث جیسا اور کوئی نہیں، صرف امیروں کے لیے امیر ہوتا ہے۔ اس 2 کمروں کے گھر میں کوئی امیر اور خوبصورت آئے گا؟ کبھی نہیں۔ اگر میرے لیے کوئی رشتہ آئے گا بھی تو وہ کوئی دکاندار، چھوٹا موٹا کاروباری، یا بہت مار کا بھی سرزد ہوا نا تو ایک پڑھا لکھا نوکری پیشہ ملازم ہوگا، لیکن کیا اس کے پاس اتنی جائیداد، اتنی اچھی شکل ہوگی، اور کیا وہ بھی مجھے پسند کرے گا؟
کومل کی اپنی ہی لاجک تھی. اور فرض کرو اگر ایسا مل گیا تو؟ میں خوابوں پر نہیں حقیقت پر یقین کرتی ہوں، اور حارث ایک حقیقت ہے جو مجھے اس غربت سے نکال کر میرے خوابوں کے نگر لے جا سکتا مجھے. یہ بھی بات ہے اگر ہو جائے، پر اس وقت تو کو ناشتہ دے دے مجھے. طاہر نے سر ہلا کر کہا. ٹائم دیکھا ہے؟ ناہید نے اسے غصے سے گھورا. میں باہر سے کچھ آرڈر کرنے لگی ہوں، کھاؤ گے؟ نیکی اور پوچھ پوچھ. کومل کے پوچھنے پر وہ خوشی خوشی بولا تو کومل افسوس سے سر جھٹکتی موبائل پر جھک گئی. اس کے ساتھ ہی پہلی قسط کا اختتام ہوتا ہے. اگلی قسط سننے کے لیے جنوری میں ضرور آئیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.